السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول آپ صدا بائی واجد ابرار کی یہ 8th ایپیسوڈ ہے۔ سارہ نے اپنی پینٹنگز اور فوٹوگرافی کی شاندار نمائش کے بعد اپنی اگلی منزل کا انتخاب کر لیا تھا۔ وہ خود کو فارغ نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھ کر بچپن سے اب تک ملنے والی سبھی رنجشوں کو شکست دینا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کی تحت وہ اس وقت ٹریول ایجنسی پہ موجود تھی، جہاں سے اکثر وہ بیرون ملک سفر کے لیے پیکج لیا کرتی تھی۔ خاتون ٹریول ایجنٹ فلیری نے اسے خوش دلی سے ویلکم کیا۔ لگتا ہے اس بار تم بریک نہیں لینے والی، فلیری نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لو، میں بس جلد از جلد ساری دنیا دیکھ لینا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی ایک جیسے کلچر کے ایک جیسے ممالک دیکھ کر بور ہو گئی ہوں، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ فلیری نے انتقام پہ ایک عدد بلیک کافی کا کہہ دیا تھا۔ زندگی بہت غیر متوقع ہے، انسان نے جو سوچ رکھا ہے اسے وقت پر کر لینا چاہیے۔ ویسے اس بار کہاں کی تیاری ہے تمہاری؟ فلیری نے کمپیوٹر اسکرین پہ نظریں جماتے ہوئے سارہ سے پوچھا۔ ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ یا پھر آسٹریلیا؟ ایک جیسے کلچر کا سن کر یورپ کا نہیں پوچھا تم سے؟ فلیری نے ہنستے ہوئے اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ ایشیا، سارہ نے آس پاس دیواروں پہ لگی مختلف ممالک کی خوبصورت تصاویر کا جائزہ لیتی ہوئے کہا۔ ایشیا میں کہاں؟ فلیری نے کمپیوٹر میں ایشیا نامی فولڈر کھولتے ہوئے پوچھا۔ پاکستان۔ سارہ نے بدستور تصاویر میں سے پاکستان کو ڈھونڈنا چاہا مگر اسے ناکامی ہوئی۔ فلیری کی حیرت زدہ نظریں کمپیوٹر اسکرین سے ہٹ کر سارہ کے چہرے پہ مرکوز ہو گئیں۔ پاکستان؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایشیا میں ہی ہے، سارہ نے بلا اختیار کہا۔ جی بالکل، وہ ایشیا میں تو ہے مگر ہماری لسٹ میں نہیں۔ ویسے کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ فلیری نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کری، میں واقعی وہاں جانا چاہتی ہوں، جیسا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہے۔ اٹس اے گریٹ کنٹری، سارہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اٹ واز اے گریٹ کنٹری، فلیری نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے سارہ کو ہچکچاتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ایک بار چیک کر لو، ہو سکتا ہے لسٹ میں موجود ہو، سارہ نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ فلیری نے اسکرین کی طرف دیکھے بغیر ٹھوس انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ہے۔ بنا دیکھے اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ یہ بھی کوئی سوال ہے سارہ؟ برسوں سے میں اس ایجنسی چلا رہی ہوں، ہمارے پیکیجز میں کون سے ممالک شامل ہے کون سے نہیں یہ ہمیں زبانی ہی یاد ہوتا ہے۔ اور پھر جس ملک کی تم بات کری ہو پچھلے 10 برسوں میں تو کسی نے نہیں پوچھا یہاں آ کر اس ملک کے بارے میں۔ اور کچھ نہ صحیح، ایجنسی کا 10 سالہ ریکارڈ توڑنے پر مبارکباد ضرور دے سکتی ہوں تمہیں، فلیری نے تنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ سارہ کچھ کہتی اس کے فون پر جیکب کی کال آئی۔ صبح سے اب تک آنے والی یہ اس کی 7ویں کال تھی جو اس نے بلاخر اٹھا لی۔ کہو، اس نے کال اٹھاتی سرد مہری سے کہا۔ ملنا نہیں ہے تو کم سے کم فون ہی اٹھا لیا کرو، سب سے پہلے ہم دوست ہیں، کوئی بھی رشتہ یا ناراضگی اس کے بعد آتی ہے، وہ انتہائی تکلیف سے بولا۔ میں سن رہی ہوں، کہو کیا کہنا ہے، اس نے بدستور بے رخی سے جواب دیا۔ کہاں ہو تم؟ گھر ہوں، اس نے فلیری کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فلیری نے یہ سن کر نظریں گھما لیں۔ تمہارے فلیٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جانتا ہوں تم گھر نہیں ہو، پچھلے 10 منٹوں سے میں ڈور بیل بجا رہا ہوں، جیکب نے مایوسی سے کہا۔ سارہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ تمہیں گھر آنے سے منع کیا تھا نا میں نے، اور تم؟ جانتا ہوں، جیکب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں بس اپنی خوشی تم سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ خوشی؟ اوہ، اچھا لگا سن کر، میرے بغیر بھی خوشی اب تک تمہیں ملتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سارہ، جیکب نے ہونٹ بھینچے۔ تم اداس کر کے خوش نہیں ہو، بس وہ بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا تو لگا کہ تم سے شیئر کروں سب سے پہلے، وہ بے بس لہجے میں بولا۔ مبارک ہو، کسی کام میں تم بیسٹ ہو، سارہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ مل کر مبارکباد دو، اس طرح بے رخی سے نہیں، جیکب کے لہجے میں اصرار تھا۔ سوری، فی الحال میں تم سے نہیں ملنا چاہتی، میرے لیے وہ دن بھولنا آسان نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اوکے، مت ملو لیکن یہ تو بتا دو کہاں ہو، ٹھیک بھی ہو کہ نہیں، جیکب نے ہار مانتی ہوئی کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات پھر سے اس دن پر آ کر رک جائے، وہ بس چاہتا تھا کہ سارہ اس کی غلطی بھول جائے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنی اگلی منزل کی تلاش کے لیے ایک ٹریول ایجنسی میں ہوں، اس نے فلیری کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فلیری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، وہ اس دوران کمپیوٹر پہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس بار کچھ زیادہ جلدی منزل نہیں ڈھونڈ لی تم نے؟ ابھی صرف انتخاب کیا ہے، منزل ابھی نہیں ملی، فلیری نے اس بات پر اسے کی نکھیوں سے دیکھا۔ جاؤ گی کہاں اس بار؟ جیکب نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ پاکستان، اس نے پھر سے فلیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فلیری نے بھی جواباً اس کی طرف دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم ٹھیک ہو، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، جیکب کو پاکستان کا نام سن کر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سارہ نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ پیکیجز نکالے ہیں، سری لنکا، مالدیپ، انڈیا اور ترکی کے۔ جزیروں کی خوبصورتی کے لیے میں تمہیں سری لنکا یا مالدیپ کا مشورہ دوں گی، کلچرل اور تاریخی خوبصورتی کے لیے انڈیا، لیکن اگر یورپ اور ایشیا کی آمیزش دیکھنی ہو تو ترکی بہتر رہے گا، وہاں کے اسلامی فن تعمیر کے ساتھ ساتھ جدید فن تعمیر بھی ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گا۔
فلیری نے اسے مختصراً بتایا جبکہ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان اس لسٹ میں کیوں نہیں ہے، جبکہ جو خوبصورتی اس کی میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ جو کچھ آپ بتا رہی ہیں ساری چیزیں وہاں ایک ہی ملک میں موجود ہیں۔ سارہ نے بے قراری سے پوچھا۔ لگتا ہے تم خبریں نہیں سنتی یا پھر انٹرنیٹ نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ فلیری نے ایک نظر ٹھہر کے اسے دیکھا۔ خبریں تو میں نے نہیں دیکھی، البتہ انٹرنیٹ پہ اس ملک کی سیکیورٹی کے بارے میں پڑھ چکی ہوں، اور یہ بھی کہ خراب حالات کے باوجود لوگ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ فلیری نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی دراز سے ایک فائل نکالی۔ فائل میں سے ایک ورق نکال کے اس نے میز پر سارہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سارہ نے ورق اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ امریکی حکومت کی ٹریول ایڈورٹائزری ہے پاکستان کے بارے میں، اور اس کے مطابق کسی بھی امریکی کو پاکستان کا سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں پورے ہیوسٹن یا پھر پورے امریکہ میں کہیں بھی پاکستان کے لیے کوئی پیکیج ملے گا۔ اگر تمہارا ذہن بدلے تو بتانا، میں تمہیں اچھا پیکیج دوں گی، ہمیشہ کی طرح۔ فلیری نے اس کے سامنے سے وہ ورق دوبارہ اٹھاتی ہوئی کہا۔ فلیری کی بات شام تک سارہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، جب اسے مزید 4-5 ٹریول ایجنسی سے وہی کچھ سننے کو ملا جو اسے فلیری نے بتایا تھا۔ وہ تھکی ہاری گھر لوٹ آئی، مایوسی اس کے چہرے پہ پردہ ڈالی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی اس کی ماں ہیزل نے اسے گھیر لیا۔ وہ سارہ سے پہلی فلیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سارہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا، گویا وہ والٹر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ یہاں نہیں ہے، میں اکیلی آئی ہوں، ہیزل نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں اکیلی آئی ہیں، مگر وہ کمینہ وہاں اکیلا نہیں ہوگا، سارہ نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا نہیں ہے، ہیزل نے یقین سے کہا۔ یہاں سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، عورت کو محبت میں مارنے والے، عورت کی محبت میں مرنے والا تو کب کا مر چکا ہے، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ وہ محبت میں نہیں مرا تھا، بیماری سے مرا تھا، ہیزل نے تھوک نگلتی ہوئی کہا۔ محبت بھی تو بیماری ہوتی ہے مام، جو صرف ایک کو ملتی ہے اور وہی مرتا ہے۔ کاش کہ یہ وائرس ہوتا جو اگر ایک کو لگتا تو دوسرا بھی نہ بچ سکتا۔ وہ نفرت بھری نظروں سے ہیزل کو دیکھ کر بولی۔ ہیزل نے اس سے نظریں چرا لی تھی۔ میں یہاں یہ باتیں سننے نہیں آئی، فی الحال میں اس وائرس پر بات کرنے آئی ہوں جو تمہیں لگا ہے۔ ہیزل اس کے مزید قریب آ گئی۔ جیکب بتا رہا تھا کہ تم پاکستان جانے کا سوچ رہی ہو۔ بالکل ٹھیک سنا آپ نے، اور میں صرف سوچ نہیں رہی بلکہ فیصلہ کر چکی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ جانتی ہو جا کہاں رہی ہو تم؟ وہاں جہاں سے کوئی قسمت سے واپس لوٹتا ہے، ہیزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اچھا ہے نا، میں نے واپس لوٹ کر کس کے پاس آنا ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھ سے اور والٹر سے تمہاری نہیں بنتی، میں جانتی ہوں، مگر جیکب کا تو سوچو، وہ شادی کرنا چاہتا ہے تم سے، محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ جیکب کا نام سن کر وہ سرد موری سے مسکرائی۔ دوسرا والٹر ہے وہ، مجھے اس میں اب کوئی دلچسپی نہیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس نے مجھے بتایا تھا جس وجہ سے تم ناراض ہو سے۔ دیکھو ڈارلنگ، مرد سے ایسی غلطی ہو جایا کرتی ہے، اور پھر وہ شرمندہ ہے، معافی طلب ہے تم سے۔ یہی غلطی اگر والٹر آپ کے ساتھ کرے تو کیا آپ معاف کر دیں گی؟ سارہ چلائی تھی۔ اوہ ہاں، آپ کون ہوتی ہیں بھلا اسے معاف کرانے والی؟ آپ سے بھی تو یہ غلطی ہوئی تھی، آپ تو شرمندہ بھی نہیں ہیں، معافی کی طلبگار بھی نہیں۔ میں اس وقت یہاں تمہاری حفاظت پر بات کرنے آئی ہوں، اپنے اور والٹر کے بارے میں نہیں۔ تم میری بیٹی ہو، میرا فرض ہے تمہیں اچھا مشورہ دینا اور تمہاری زندگی کی حفاظت کرنا، ہیزل نے اسے ٹوکا۔ تو ٹھیک ہے، چلی جائے یہاں سے، مجھے اس موضوع پر کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے جو سوچ لیا ہے اس پر قائم ہوں، بلکہ آپ اور جیکب کے اعتراضات اور تفویضات کے بعد تو میں بالکل بھی اپنے فیصلے سے دستبردار نہیں ہوں گی، وہ دو ٹوک بولی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہرگز نہیں، میں تمہیں تمہاری زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گی، ہیزل گویا اس کے مقابل اتر آئی تھی۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے، مگر مجھے ٹس سے مس نہیں کر سکتی آپ، میں وہاں ضرور جاؤں گی، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جب اپنا تکلیف دیتا ہے تو کیسا لگتا ہے، سارہ نے ٹکا سے جواب دیا۔ ہیزل نے ششتر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو چکی ہو سارہ، اس لیے جب ہوش میں ہوگی تو میں دوبارہ آؤں گی، امید ہے خطرے سے آنکھیں نہیں پھیرو گی اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی کہ تم کہاں جا رہی ہو، ہیزل نے خبردار کرنے والے لہجے میں کہا اور فلیٹ سے باہر چلی گئی۔ سارہ نے ایک نظر فلیٹ کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور تھکے ہوئے انداز میں جوتے اتار کر چہرے پہ مایوسی سجائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ تھک چکی تھی، کوئی بھی پیکیج نہ ملنے پر وہ مایوس ہو چکی تھی، مگر ہیزل اور جیکب کے تڑپ اٹھنے کا سوچ کر اسے تسکین ملی تھی۔ اس کے چہرے پہ ڈیرا جماتی ہوئی مایوسی بوریا بستر گول کر کے رفو چکر ہو گئی تھی۔ تب اسے عبداللہ کا خیال آیا، اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے عبداللہ کا کارڈ نکال لیا۔ مجاہد کی امریکہ جانے کی خواہش کا سن کر پوری حویلی میں جیسے ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ کلثوم سمیت کوئی بھی اس کے امریکہ جانے کے حق میں نہیں تھا۔ دین محمد نے تو ویل چیئر سے جبراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکھڑا کر دوبارہ کرسی پہ گر پڑا تھا۔ ہنگامہ سن کر اینی بھی چھت سے دوڑی دوڑی چلی آئی تھی۔ صرف امریکہ جانے کی بات کی ہے، ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے سبھی مجھے گھورے چلے جا رہے ہیں، مجاہد نے اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ ہر کوئی اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، میں نے سوچ لیا تو کیا برا کیا؟ تمہاری کوئی بھی دلیل تمہارے حق میں نہیں جائے گی مجاہد، بہتر اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، تم ابا جان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔
شاہ نواز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے اپنا حق استعمال کرنے کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے چچا جان، میں نے ہمیشہ اس گھر کے بڑے کا فیصلہ مانا ہے، آج آپ سب لوگ بدلے میں میری ایک بات مان لیں۔ مجاہد نے دروازے پہ ہکا بکا کھڑی عینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قیمت وصول کرنا چاہتے ہو اس فرمانبرداری کی؟ رب نواز نے تکلیف دہ لہجے میں پوچھا۔ یہی سمجھ لیں، مجاہد نے کندھے اچکائے، فرمانبردار بن کر مانگنے سے بہتر ہے نافرمانی، مجھے باقی کی زندگی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر گزارنی ہے، نہ کہ کاسا پکڑے۔ تو تمہیں اپنا حصہ چاہیے؟ دین محمد نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہرگز نہیں دادا جان۔ اس نے نیچے بیٹھ کر دین محمد کے اپنے ہاتھوں میں دبا لیے۔ اس کے چہرے سے ضد ایک پل کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ میں صرف ایک موقع چاہتا ہوں، یا پھر اسے میری خواہش سمجھ لیجئے، میں سب کو ناراض کر کے ہرگز نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں سب دعاؤں میں مجھے اس حویلی سے رخصت کریں۔ بڑوں کے دل تو کھانے پر دل سے دعائیں نہیں نکلتی، تم جانا چاہتے ہو تو کوئی تمہیں نہیں روکے گا، مگر دعاؤں کی توقع ہم سے نہ رکھنا، رب نواز نے بکھری ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر دین محمد جو کا توں خاموش رہا۔ کلثوم اور ثروت بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ کھڑکی کے پار کھڑی رابعہ کے دل کی حالت خراب تھی، مجاہد کے جانے کا سن کر اس کا دل سن ہو گیا تھا۔ آپ کچھ بولیے دادا جان، خاموش کیوں ہیں آپ؟ میں آپ کی رضامندی کے بغیر نہیں جاؤں گا، مجاہد نے تڑپ کر پوچھا۔ جانے کا فیصلہ تو تم کر چکے ہو، اس بوڑھی کی رضامندی کا کیا کرو گے؟ دین محمد نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیے۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑاؤ بیٹا، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں غزالہ سے کہا۔ غزالہ نے سرخ آنکھوں سے مجاہد کو دیکھا اور ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی دین محمد کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ مجاہد جوں کا توں فرش پہ بیٹھا رہ گیا۔ چلے گئے ہیں ابا جان، اٹھ جاؤ اب، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے گر گئے ہو، ثروت نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ تم نے بہت مایوس کیا مجاہد، ہماری حد تک تو چلو ٹھیک تھا، ابا جان کو ناراض کر دیا تم نے، آج تک ہماری ہمت نہیں ہوئی ان کے آگے ضد کر سکیں، اور تم؟ شاہ نواز ٹوپی سر سے اتارتے ہوئے کہتے کہتے رک گیا، اس کی آواز بھر آئی۔ آپ لوگ برا مت مانیے گا مجاہد کی باتوں کا، ابھی بچہ ہے وہ، میں سمجھاؤں گی تو مان جائے گا، ضد چھوڑ دے گا، کلثوم نے شرمسار ہوتے ہوئے کہا۔ مجاہد نے چونک کر کلثوم کی طرف دیکھا، وہ فرش سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا ضد چھوڑ دینا ہی ہم سب کے لیے اور خود اس کے لیے بہتر ہے، برسوں بعد میں نے ابا جان کو یوں خفا ہوتے دیکھا ہے، میرے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، رب نواز نے جاتے جاتے کہا۔ ناراض تو آپ لوگ ہیں، ضد تو آپ لوگ دکھا رہے ہیں، دادا جان نے تو اتنا کچھ نہیں کہا، وہ تو آسانی سے مان کر چلے گئے، میں جانتا ہوں وقتی طور پہ وہ ہلکے سے خفا ہوئے ہیں۔ رب نواز اس کی بات سن کر جاتے جاتے وہیں رک گیا، اس نے مڑ کر افسوس بھری نظروں سے مجاہد کو دیکھا۔ جب گھر کا بڑا کسی ضد کے سامنے خاموش ہو جائے تو اسے مان جانا نہیں کہتے، اسے ہار جانا کہتے ہیں۔ ابا جان پتہ کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب وہ کچھ نہیں کہتے اور خاموش ہو جاتے ہیں، محفل سے یوں چلے جاتے ہیں جیسے وہ مان گئے ہوں، اور ایسا ہوتے ہوئے میں نے آج زندگی میں دوسری بار دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر رب نواز وہاں سے چلا گیا۔ زبیدہ اور شاہ نواز نے بھی وہاں سے جانے میں عافیت جانی، بالآخر وہ وہاں اکیلا رہ گیا کیونکہ کلثوم بھی خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھ کر جا چکی تھی۔ دروازے پہ کھڑی عینی نے آگے بڑھ کے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ وہ ٹوٹا ہوا دل لیے چھت پہ چلی آئی۔ پوری حویلی کا ماحول اداس ہو گیا تھا، بات چھوٹی سی تھی مگر حویلی پر اتنی بھاری گزری کہ وہ پل بھر کے لیے لرز کر رہ گئی۔ سبھی چپ چاپ اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر وہ نہ جانے کب تک پتھر بنا وہاں کھڑا رہا۔ سب کی خوشی کا خیال رکھو، سب کی بات مانو، سب کی عزت کرو، لیکن اپنی کسی خواہش یا ضرورت کا اظہار نہ کرو، یہی اس حویلی کا اصول ہے، اصول ٹوٹے گا تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس نے سرد موری سے حویلی کی چاروں جانب دیکھا، پھر بھاری قدم اٹھاتے وہ اپنے کمرے میں چلایا۔ کلثوم اور ثروت دونوں ہی خاموش تھیں، وہ تلخ انداز میں مسکرا دیا۔ ابھی تو صرف بات کیے تو یہ حال ہے، جب ویزا آئے گا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا سب کا۔ آنے دو ویزے کو بھی، چلے جانا جہاں جانا ہوا، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں، ثروت نے بنا کسی تاثرات کے جواب دیا۔ سنا تھا باپ کے بعد بھائی کا آسرا ہوتا ہے ایک بہن کو، مگر یہاں تو بھائی آسرا ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ چلو ثروت، کہیں اور امید لگاؤ، چھوڑو خود غرضوں سے آس لگانا۔ اس نے کپڑے تہہ لگاتی ہوئی ٹھنڈی آ بھری۔ خود غرض نہیں ہوں، آپ لوگوں کے لیے جا رہا ہوں، خودداری بھی کسی بلا کا نام ہوتا ہے جو کم از کم اس حویلی سے نہیں ملے گی ہمیں، وہ تنگ آ کر بولا۔ ہر بات میں ہمیں مت گھسیٹو مجاہد، ہم کی بجائے اپنا نام استعمال کرو، میں اور امی الحمدللہ بہت خوش ہیں حویلی میں، اپنی اونچی اڑان کی خواہش میں ہمارے پروں پر مت اڑو۔ ثروت نے اس بار سخت لہجے میں جواب دیا۔ خدا کا واسطہ ہے، پہلے جو شرمندگی اٹھائی ہے ہم نے وہی کافی ہے ہمارے لیے، اب نئی لڑائی لڑنے مت بیٹھ جانا۔ کلثوم نے تنگ آ کر مجاہد کو مزید بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا، تو وہ ثروت کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ضدی تو وہ شروع سے ہی تھا، مگر آج تو بدتمیز بھی مجھے لگا، کس طرح منہ پھاڑ کے صرف اپنی بات کیے جا رہا تھا، نہ ابا جان کی سنی نہ کسی اور کی۔ غزالہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ اور اب نواز جب سے اپنے کمرے میں آئے تھے ان کا گفتگو کا محور مجاہد ہی تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کہا تو اس نے ہمیں بھی بہت کچھ ہے، مگر ہماری خیر ہے، ابا جان کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا اسے، ویسے جو ہوا اچھا ہوا، میرے دل پر ایک بوجھ تھا، جب سے اس کی منگنی رابعہ سے ہوئی، میں نے اس کا جوڑ ہمیشہ سے عینی کے لیے بنایا تھا،
مگر آج محسوس ہوتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، غزالہ نے ٹھنڈیاں بھرتی ہوئی کہا، شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک قسم کا شک کیا ہماری نیتوں پر۔ زبیدہ کہتی رہتی ہے کہ میں برا نہیں مانتی کہ چلو وہ منہ پھٹا ہے، لیکن یہ لڑکا جس طرح کہہ رہا تھا میرا تو دل ہی مٹھی میں آ گیا۔ ویسے آپ سے ایک بات کہوں، اگر حوصلے سے سنیں تو؟ ہاں کہو، رب نواز نے اس کی طرف مکمل طور پہ توجہ دیتے ہوئے کہا۔ ابا جان سے بات کر کے نا اس حویلی کا بٹوارہ کرا لیں، مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا اس حویلی میں صرف حصہ دار رہتے ہیں۔ غزالہ نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ رب نواز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلی ابا جان مجاہد کی باتوں سے خاموش ہو گئے، اوپر سے میں بٹوارے کی بات چھیڑ دوں؟ کچھ غلط تو نہیں کہا؟ سب کو باتوں ہی باتوں میں ہم سے شکوا رہتا ہے، سب کو اپنا اپنا حصہ ملے گا تو ہم سکون سے ہو جائیں گے، بوجھ کم ہو جائے گا آپ کے کندھوں پر سے۔ غزالہ نے احساس بھرے انداز میں رب نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بوجھ نہیں، ابا جان کی ہدایت ہے، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، اور جب تک حیات ہیں انہوں نے سب کچھ مجھے سنبھالنے کی تاکید کی ہے۔ بہت سنبھال لیا آپ نے، ہمیشہ ہر ایک کی خوشی اور ضرورت کا خیال رکھا، اور آخر میں وہی طعنہ سننے کو ملتا ہے کہ سب کو مانگنے پر ملتا ہے ہم سے۔ ویسے تو میں یہ سب برداشت کرتی ہوں، مگر آج مجاہد کی بات اور کلثوم بھابی کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا ہے ایسا سوچنے پر کہ ہر ایک کو اس کا حصہ چاہیے، جو کل کو انہیں ملنا ہے وہ آج دے دینے میں کیا حرج ہے۔ میری مانو تو اس بات کو فی الحال یہیں دفن کر دو۔ ویسے بھی سب جانتے کہ ابا جان کی خواہش پر میں یہ سب سنبھال رہا ہوں۔ ابا جان کی وصیت سب نے دیکھ رکھی ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیا کرو، دل پہ نہ لیا کرو۔ نہیں لیتی دل پر، مگر حصہ تو دینا پڑے گا۔ کلثوم بھابی بھی تو یہی کہتی رہی تھی کہ مجاہد کے حصے میں جو آتا ہے اسے دے دیں تاکہ وہ امریکہ جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ اب ایک کودیں گے تو زبیدہ اور شاہ نواز کہاں چپ بیٹھیں گے، بات تو بٹوارے تک آ ہی جائے گی۔ میری ماں نے تو ابا جان سے بات کر کے دیکھ لیں، ورنہ مجاہد کو دیکھ کر لگتا ہے وہ ٹکنے والا نہیں ہے۔ اس لڑکی کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ حصہ لے کر بھی نہیں ٹکے گا۔ امریکہ جانے کا جنون اگر اس پہ سوار ہوا ہے تو وہ جاگ کر رہے گا۔ میرا نہیں خیال کہ حصہ مل جانے پر وہ جانے کا فیصلہ ترک کر دے گا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے حصے کا شوشہ چھوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ جانتا تھا ابا جان کبھی نہیں مانیں گے اور اس کے امریکہ جانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ رب نواز نے دماغ پہ زور دیتی ہوئی کہا۔ غزالہ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں ابا جان سے بات کر لے، وہ مان جائیں گے تو مجاہد کے پاس جواز نہیں رہے گا امریکہ جانے کا، اور ہم بھی بہانے سے اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ غزالہ نے رب نواز کو قائل کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا نورالعین نے آ کر بتایا کہ دین محمد نے رب نواز کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ رب نواز فوراً ابا جان کے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ ابا جان نے اسے مجاہد کا حصہ دینے کی بات کی تھی۔ رب نواز حیران ہوا۔ ابا جان، آپ اس بچے سے ہار مان رہے ہیں؟ دین محمد اس کے سوال پہ مسکرا دیا۔ رب نواز کو وہ مسکراہٹ شکستہ خیز لگی۔ کبھی کبھی کسی کے ہرا دینے سے پہلے خود ہار مان لینے میں عزت بچ جاتی ہے، دین محمد نے بظاہر مسکرا کر کہا، مگر اس کے لہجے نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ لہجہ ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور شکست خوردہ تھا۔ یہ وہ شکست تھی جو خود سے ہار مان لینے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ابا جان، وہ تو ضدی ہے، مگر آپ تو ہوش و حواس میں فیصلہ کریں۔ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا رب نواز، اسے اس کا حصہ بلکہ حصے سے تھوڑا زیادہ دے دو۔ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا ابا جان، لیکن اگر پھر بھی اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو؟ دین محمد نے اس سوال پر رب نواز کو گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے یہ فیصلہ اس کی ضد توڑنے کے لیے نہیں کیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے وہ جنون، اسے جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو پھر یہ فیصلہ کیوں؟ رب نواز نے یکلخت پوچھا۔ اپنی غلطی دہرانا نہیں چاہتا ہوں اس بار ناانصافی نہ ہو مجھ سے۔ اس نے جہاں جانا ہے جائے، نہ میں اسے روک سکتا ہوں نہ کوئی اور۔ اسے اس کا حصہ مل جائے گا تو پردیس میں کام آئے گا اس کے، دین محمد نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس طرح تو شاہ نواز اور زبیدہ کو بھی ان کا حصہ دینا پڑے گا۔ رب نواز نے خدشے کا اظہار کیا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ جو ان کا حق بنتا ہے انہیں بھی ملنا چاہیے۔ اب ضروری تو نہیں کہ سب اپنے حصے کے لیے میرے مرنے کا انتظار کریں۔ دین محمد بے بسی سے مسکرایا۔ اللہ نہ کرے ابا جان، آپ صدا دیے کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں شاہ نواز سے بھی بات کر لوں گا، سارے معاملات چند دنوں میں طے پا جانے چاہیے۔ ابا جان نے اسے تلقین کرتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ابا جان، آپ بس مجاہد کے بارے میں زیادہ مت سوچیے گا، وہ شروع سے ہی اس طرح کا ہے، کر لینے دیں اسے اپنی مرضی، اپنی صحت خراب مت کیجیے گا اس کے لیے۔ ارے بیٹا، سوچنا ہی ہوتا تو میرے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے سوچنے کو، مگر جو وقت چلا گیا سو چلا گیا، یہ وقت بھی چلا جائے گا۔ انسان نے اگر فیصلہ ٹھیک کیا ہو تو کل کو پچھتانا نہیں پڑتا اسے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، پچھلے پچھتاوے کو اس فیصلے کے نیچے دبا دوں، دین محمد نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس رات مایوسی سے بستر پہ لیٹا تھا۔ انسان خود کو سب سے زیادہ مایوس تبھی محسوس کرتا ہے جب وہ رات کو بستر پہ لیٹ کر گزری ہوئی نیند زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اور سب سے زیادہ پر امید وہ تب ہوتا ہے جب اسی بستر پر آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ اگلی صبح سے زندگی کو نئے انداز میں گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ مگر عینی نے خود سے ایسا کوئی عہد نہیں کیا تھا، وہ تو بستر پہ کروٹیں بدل بدل کے دل کو بہلا رہی تھی۔ اسے مجاہد کی ضد اور بدتمیزی سے کوئی گلہ نہیں تھا، اس نے اسے ہمیشہ ایسا ہی دیکھا تھا،
اس کا دل تو اس کے چلے جانے کی خبر سن کر مچل رہا تھا۔ وہ تو آج کل اس کی کچھ گھنٹوں کے لیے حویلی سے چلے جانے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنی دور امریکہ کا سن کر تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اوپر سے رہی صحیح کسر مجاہد کے اجنبیوں والے رویے نے پوری کر دی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب ہر وقت چھت پہ منڈلانے والے خود کو پروں سمیت زمین میں دفن کر لیتا ہے۔ مجاہد کے دل میں محبت کم نہیں ہوئی تھی، البتہ عینی کے پختہ رویے اور بظاہر اس کی رابعہ سے منگنی کے بعد بھی کان پر جوں تک نہ رینگنے والے احساس نے اس کے پر کاٹ دیے تھے۔ وہ واقعی اپنے پروں کو دفنا چکا تھا۔ اگلے روز پاکستان اور سری لنکا کا میچ تھا۔ عینی جانتی تھی آج تو اپنے کمرے سے نہیں نکلے گا جب تک میچ ختم نہیں ہو جاتا۔ کچھ سوچتی ہوئی اس نے اینٹینا کا بانس گھما دیا۔ اینٹینا گھماتی متلاشی نظروں سے صحن میں جھانکنے لگی۔ اسے یقین تھا مجاہد اپنے کمرے سے نکلے گا اور اینٹینا درست کرنے چھت پہ دوڑا چلائے گا، لیکن اس کے یقین کے سارے سگنلز اڑ گئے تھے۔ جب اس نے عمیر کو کمرے سے نکلتے دیکھا، وہ دوڑتا ہوا چھت پر آیا۔ عینی مایوس چہرہ لیے اینٹینے سے دور ہٹ گئی۔ آج تو ہوا بھی نہیں چل رہی، پھر کیسے اینٹینا ہل گیا؟ عمیر نے بانس کو ہلکا سے گھماتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اس نے عینی کو کنکھیوں سے دیکھا۔ کبوتر بیٹھا تھا اینٹینے پہ، میں نے اڑا دیا، شاید اس لیے ہل گیا ہو۔ عینی نے وضاحت دی اور ساتھ ہی وہ نیچے جھانکنے لگی۔ ماتھے پہ بل سجائے اور نک چڑھائے مجاہد اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اوپر دیکھتی اس کی نگاہیں عینی کی بےقرار نظروں سے ٹکرائیں۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں کے دل کے سگنلز ملے، لیکن انا کا کبوتر فوراً محبت کے اینٹینے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے اگلے ہی لمحے نگاہیں یوں پھیر لی تھیں گویا کہ وہ دونوں ہی مظلوم ہوں۔ دونوں نے نگاہوں میں ایک دوسرے سے شکوہ کیا تھا، مگر شکوہ تو وہی ہوتا ہے جو یک طرفہ ہو۔ شکوہ جب دونوں کی طرف سے ہونا لگے تو وہ شکوہ نہیں رہتا، انا اور ضد بن جاتا ہے۔ دیکھ کر بتائیں مجاہد بھائی، سائب ہوا کہ نہیں؟ اس کے کانوں میں عمیر کی آواز آئی تو وہ کھوئی بھی انداز میں اندر چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے عمیر کو اوکے کا اشارہ دیا۔ عمیر دوڑا نیچے چلا گیا۔ عینی پھر سے چھت پہ اکیلی رہ گئی۔ مجاہد کی نظروں نے اس کے احساسات کے طوطے اڑا دیے تھے۔ اس کے دل ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک بار پھر اینٹینے کا رخ بدل دیا۔ اس بار اس کا نشانہ ٹھیک لگا تھا۔ اس کا شکار بلبلاتا ہوا چھت پہ آ گیا۔ عینی کو نظر انداز کرتی اس نے اینٹینے کا رخ سیدھا کر دیا۔ اگلی لمحے عمیر کی چیختی ہوئی آواز نے کنفرم کر دیا کہ ٹی وی کے رنگ بحال ہو چکے ہیں۔ خیال رکھنا عینی، اس پر پھر سے کوئی کبوتر نہ بیٹھ جائے۔ اس نے مڑ کر شک بھری نظروں سے عینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کبوتر کا کیا ہے مجاہد، بیٹھے گا تو کچھ دیر بعد اڑ جائے گا، مگر تم نے محبت کے اینٹینے پہ جو ضد کا کوا بٹھا لیا ہے وہ کبھی نہیں اڑے گا۔ اس نے مجاہد کی بائیں ہاتھ کی انگلی میں چمکتی ہوئی سونے کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے مایوس کن لہجے میں کہا۔ مجاہد کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ عینی کے پاس چلا آیا۔ تمہیں لگتا تھا کہ محبت کا اظہار کرو گی تو تمہارے کردار پہ مکھی بیٹھے گی، یہی سوچ کر میں نے یہ کوا بٹھا لیا۔ وہ انگوٹھی والی انگلی اس کے نظروں کے سامنے لاتے ہوئے مایوسی سے بولا۔ تم نے کچھ دیر انتظار تو کیا ہوتا، محبت کی تھی تو اس پہ بھروسہ تو کیا ہوتا، مگر نہیں، تمہیں تو ہر چیز فوراً سے پہلے چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن محبت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کزن، کہ آج محبت ہوئی تو کل ہی مل جائے گی۔ محبت تو اندھا دھند دھول میں لپٹے ہوئے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، برسوں چلا ہوں میں اس راستے پر، آنکھیں بند کیے چلتا رہتا، مگر تم نے بیچ راستے نا امیدی کی ایسی باڑ لگا دی کہ مجھے واپس پلٹنا پڑا۔ عینی اس کی بات پہ تلخی سے مسکرائی۔ تم مانو نہ مانو، جتنا میں تمہیں جانتی ہوں تمہیں ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے تو ذرا سی محنت کی بجائے امریکہ جانے کا سوچ رہے ہو مستقبل بنانے۔ عینی نے اس کی تیکھی نظروں سے دیکھتی ہوئے کہا۔ مجاہد کے چہرے پر بھی تیکھے تاثرات ابھرے تھے اس کی بات پر۔ عینی پلیز، اس بارے میں پہلے ہی سب کے لیکچر سن چکا ہوں، اب اور نہیں پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ کب تک جا رہے ہو؟ عینی نے غمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ مجاہد کی منت سماجت کرے کہ وہ اس حویلی سے کبھی نہ جائے، وہ اس کا ہو نہ ہو لیکن اس کی نظروں میں رہے۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کی آنکھیں عادی ہو چکی ہیں روز اس کا چہرہ دیکھنے کی، مگر وہ خاموش رہی۔ ابھی تو ویزے کے انتظار میں ہو، کچھ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا۔ چھپے رستم نکلے تم، باہر سارا بندوبست کر لیا، ہوا تک نہیں لگنے دی کسی کو۔ عینی نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ کل لگوائی تو تھی امی نے تھوڑی سی ہوا، دیکھا نہیں کیسے طوفان کھڑا ہو گیا تھا، اس لیے میں ویزا آنے تک کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر امی نے مزہ کرکرا کر دیا۔ تمہیں یقین ہے تمہیں امریکہ کا ویزا مل جائے گا؟ وہ بھی یوں بیٹھے بٹھائے۔ عینی نے یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ اسے کچھ امید ملے کہ ویزا ملنا آسان نہیں ہے، لیکن مجاہد نے اس کی امید پر پانی ڈال دیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے، 10,000 پاکستانی نوجوانوں کے لیے کوٹا رکھا ہے امریکہ نے، میں فوراً اپلائی کرنے والوں میں سے ہوں، کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے میری اور شاید اس بار قسمت بھی۔ وہ پر امید ہو کر بولا۔ عینی کی امید نا امیدی میں بدل گئی، وہ اندر تک بکھر کر رہ گئی۔ چلو پھر تو تمہیں ایڈوانس میں مبارک ہو، اور اس منگنی کی بھی۔ اس نے شکستہ نظروں سے مجاہد کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹھی کو دیکھا۔ دل سے مبارکباد دوگی تو قبول کروں گا، مجاہد نے اسے گھورا۔ میرے دل سے اب تمہارا کیا لینا دینا، تم نے تو اپنا دل کسی اور سے جوڑ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ دوگی مبارکباد یا جاؤں میں، سنگاکارا کی سینچری میں سو جائے گی اگر یہاں کھڑا رہا تو، وہ اس کے احساسات کا خون کرتے ہوئے بولا۔ پھر کبھی صحیح۔
اس نے زبردستی مسکرا کر کہا، فی الحال تم جاؤ، کہیں سنگاکارا کی سنچری ناکارہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مجاہد نے کندھے اچکائے، بس ایک مہربانی کرنا، اگر یہیں ہو تو دھیان رکھنا کوئی کبوتر نہ بیٹھنے پائے انٹینے پر۔ مجاہد نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ کزن، تم نے گردن مروڑ دی ہے اس کی، وہ اب نہیں آئے گا۔ اینی نے وہ مشکل اپنی شکستہ حالی پہ قابو پاتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اتنا زرد کیوں پڑ گیا؟ لگتا ہے کبوتر سے تمہارا گہرا رشتہ تھا۔ مجاہد نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بناوٹی ہمدردی سے پوچھا۔ اندر ہی اندر اسے اینی پہ ترس آیا تھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو اینی، تم جس کیفیت کا مقابلہ کری ہو وہ بہت جان لیوا ہے۔ اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے سوچا، مگر میں انتظار کروں گا تمہارا کہ تم کب ہارو گی اور میری طرف دوڑی چلی آؤ گی، اس ہار کا رونا رونے کے لیے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کے کانوں سے عمیر کی آواز ٹکرائی، سنگاکارا 99 پہ آؤٹ ہو گیا مجاہد بھائی۔ وہ خاموش کھڑی اینی کو خاموش نظروں سے دیکھتا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس کے جاتی اینی کی آنکھوں نے ضبط چھوڑ دیا، آنسو اس کے زرد چہرے پہ یوں پھیل گئے جیسے وہ اس لمحے کی منتظر ہوں۔ اینی نے بھیگی نظروں سے اینٹینے کو دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پیرس میں سورج غروب ہوتی ہی روشنیوں کا راج ہو گیا تھا۔ اسمارا نے ڈنر کے لیے ہوٹل سے باہر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کردہ وہ ایک پاکستانی ریسٹورانٹ پہ چلی آئی۔ ریسٹورانٹ کے عملے نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا اور اسے پاکستان کی شان کے لقب سے بھی نواز دیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ تصویریں بناتے ہوئے اس کی نگاہ ریسٹورانٹ کی دیوار پر نصب ایک بڑی سی LCD پر جا کر ٹھہر گئی، جہاں انٹرٹینمنٹ کے نام پر بھارتی مواد دکھایا جا رہا تھا۔ اسمارا کے چہرے کے تاثرات اکثر بدل گئے، لیکن اس نے بھرے ہجوم میں خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ کچھ بھی کہے گی تو وہ ریکارڈ ہو جائے گا، لہٰذا اس نے چپ چاپ کھانے کو ترجیح دی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے ریسٹورانٹ کے مینیجر سے اس کے دفتر میں ملاقات کی۔ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس ریسٹورانٹ کی شان بڑھانے کے لیے ہماری پوری ٹیم آپ کی تہ دل سے مشکور ہے، اور خاص طور پر ہماری ترجمانی کی جو آپ نے سیمینار میں کی، اس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں۔ مینیجر عمران صدیق نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ عمران صاحب، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ میرے دل کی آواز تھی، اور اللہ نے چاہا تو میں آئندہ بھی دل کی باتیں کہتی رہوں گی، لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت؟ مینیجر عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ حکم کریں، ہم اس شکایت کا ازالہ کریں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کھانے کی شکایت ہے نہ صفائی ستھرائی کی، میری شکایت ہال میں لگی اسکرین سے ہے، اور کچھ حد تک اس ریسٹورانٹ کے نام سے بھی۔ برا مت مانیے گا، میں ایک پاکستانی ریسٹورانٹ میں آئی تھی، لیکن یہاں آ کر پاکستانیت کم اور ہندوستانیت زیادہ محسوس ہوئی مجھے۔ یا آپ نے جو مورتیاں رکھی ہیں، چلے انہیں تو پیس آف آرٹ سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر اسکرین پر یہاں آنے والوں کو جو آپ دکھا رہے ہیں وہ براہ راست بھارت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ ملک ہے جہاں اس وقت مسلمان بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم پوری دنیا میں ان کے لیے آواز اٹھانے میں لگے ہیں، لیکن یہاں آنے والے عام یورپی لوگ یا دوسرے ملک سے تعلق رکھنے والے سیاح انڈیا کا مثبت اور چھپا ہوا چہرہ اسکرین پر دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اسمارا کا شکوہ سن کر عمران صدیق کا چہرہ جھک گیا، شرمندگی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میرا مقصد آپ کو شرمندہ یا مجبور کرنا نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی، آپ کو پورا حق ہے اس کا نام انڈین ٹیسٹ رکھیں، اسے مورتیوں سے سجائیں، اسکرین پہ ان کا ناچ گانا دکھائیں، لیکن کبھی آپ ان کے ریسٹورانٹ پر جا کر دیکھیں، وہاں آپ کو صرف بھارتی احساس ملے گا۔ ایک عام بھارتی بھی اپنے ملک کی امیج کی پرواہ کرتے ہیں، چاہے اسے جھوٹ ہی بولنا پڑے۔ ایسی کوئی بات نہیں میڈم، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ عمران نے کسی آنا ہو کر اپنا سر کھجایا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر کوئی اس ریسٹورانٹ میں کھانے کے لیے داخل ہوتا ہے تو کیا وہ اسکرین پر لگے مواد کو دیکھ کر کھانے کا فیصلہ کرتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہاں وہی داخل ہوتا ہے جو کھانے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ملک کی اچھی ویڈیوز اسکرین پہ چلائیں، اپنے ملک کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں۔ بہت کچھ ہے ہمارے پاس دکھانے کو، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اس پر۔ اور کچھ نہ چاہیے، جتنے بھی انٹرنیشنل یوٹیوبر ولاگرز ہیں جو پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں اور ویڈیوز میں لوگوں کو پاکستان کا خوبصورت چہرہ دکھا رہے ہیں، وہی ویڈیوز چلا دیا کریں۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں کمی آئے گی انڈین مواد بند کرنے سے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، ہمارا کبھی اس بات کی طرف دھیان گیا ہی نہیں۔ میں انشاءاللہ آج ہی اسے تبدیل کرواتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میری بات اور میرے جذبات کو سمجھا۔ دیکھیے عمران صاحب، ہم پاکستانی جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں وہاں۔ ہمارا فرض ہے اپنے ملک کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا، نہ کہ کسی اور کے کلچر کو پروموٹ کرنا یا اسے کامیابی کی علامت سمجھنا۔ لگے ہاتھ انڈین ٹیسٹ کی جگہ نام بھی کچھ اور رکھ لیں۔ میں نے یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا اگر میری گفتگو لیک ہوگی تو بھارتی واویلا مچا دیں گے۔ اسمارا نے ہنستے ہوئے کہا، اسی کام میں تو ماہر ہیں وہ۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کی بات بظاہر عام سی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے سے جو ٹرن آؤٹ ملے گا وہ بہت اہم ہوگا۔ میں انشاءاللہ آج ہی انڈین کانٹینٹ ہٹا دوں گا یہاں سے۔ اور رہی بات نام تبدیل کرنے کی، تو اس میں وقت لگے گا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ پیرس آئیں گی تو آپ کو اس ریسٹورانٹ کا نام تبدیل ملے گا۔ اسمارا اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ جو باتیں میں نے یہاں کر دی، میرا نہیں خیال پیرس مجھے کبھی دوبارہ یہاں بلائے گا۔
چلے بیرس نہ بلائے، آپ نے تو اپنی بات کر دی ہے، اب کئی دن یہاں اس پر بات ہوتی رہے گی۔ عمران صدیق نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اب اجازت دیجیے، بہت اچھا لگا مجھے یہاں کر، کھانا واقعی بہت لذیذ تھا، میں ڈیفینیٹلی اپنی ایکسپیرینس کھانے کے بارے میں سوشل میڈیا پہ شیئر کروں گی۔ عمران صدیق مفت میں ملنے والی پروموشن کا سن کر اندر ہی اندر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ رات بھر سکون کی نیند سونے کے بعد وہ صبح جلدی جاگ گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر ملنے والی بھرپور پذیرائی نے اس کے اندر ایک نئے جذبے کی روح پھونک دی تھی۔ اس کے حوصلے بلند ہو چکے تھے، اس نے سوچ لیا تھا اسے پاکستان واپس جا کر کیا کرنا ہے۔ فلائٹ میں ابھی 4 گھنٹے باقی تھے۔ ناشتہ اس نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے اسے پولیس آفیسر کو سامنے کھڑا پایا۔ گڈ مارننگ، پولیس والا اسے دیکھ کر مسکرایا، ساتھ ہی اس نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک پیپر بھی تھا۔ آپ کا فون مل گیا میڈم، پیکٹ کو کھول کر دیکھ لیجئے، کیا یہی ہے آپ کا موبائل فون؟ اگر یہی ہے تو اس پیپر پہ سائن کیجئے۔ اس نے پیپر اسمارہ کی طرف بڑھایا۔ اسمارہ نے جلدی سے پیکٹ کو کھول لیا۔ فون پہ نظر پڑتے ہی وہ اپنے فون کو پہچان گئی، مگر مزید کنفرم کرنے کے لیے اس نے اپنا پاسورڈ لگایا جو کہ فوراً کھل گیا۔ جی یہی ہے میرا فون، بہت شکریہ آپ کا، اس نے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پیپر پہ سائن کر کے اس نے پولیس والے کو تھما دیا۔ امید ہے پیرس سے آپ کے شکوے کم ہو گئے ہوں گے۔ پولیس والے نے اس پر شکوہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے پیرس سے کوئی شکوہ نہیں، وہ بے اختیار بولی۔ شکوہ نہیں تو پھر یہاں بسنے والوں کو بھڑکا کر کیوں جا رہی ہیں؟ پولیس والے نے اگلا سوال انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ جسے آپ بھڑکانا کہہ رہے ہیں اسے دنیا بھر میں فریڈم آف سپیچ کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں تو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اپنی بات مکمل آزادی سے کہنا، اور پھر جو میں نے کہا وہ حقائق تھے، صرف بات نہیں تھی، اسمارہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پولیس آفیسر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میڈم، کیری آن، اس نے اسمارہ سے کہا اور چلتا بنا۔ جیکب ہیزل کا سہارا لیے سہارا سے ملنے آیا تھا۔ ہیزل کی آواز سن کر سارے نے دروازہ کھول دیا، مگر جیکب کی موجودگی نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک نظر ہیزل کی طرف دیکھتی ہوئی جیکب سے پوچھا۔ وہ ان کا راستہ رو کے دروازے پر کھڑی رہی۔ سارا اندر چلو، اندر چل کر بات کرتے ہیں، ہیزل نے اسے پیار سے کہا تو وہ ہونٹ بھینچنے ایک طرف ہو گئی۔ جیکب اس کی طرف دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ سارا نے غصے سے دروازہ زور سے بند کیا۔ ہیزل اور جیکب نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس دوران ہیزل نے جیکب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسے کیوں لائیں یہاں؟ زخم کو ریتنے کے لیے آپ کا آنا کافی نہیں تھا؟ سارا نے تقریباً چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تم جذباتی ہو رہی ہو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن لو، پھر تمہیں جو کہنا ہوگا کہہ لینا۔ جب لوگ جذبات سے کھیلتے ہیں تو انسان واقعی جذباتی ہو ہی جاتا ہے، اس نے کراہت بھری نظروں سے جیکب کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ غلطی بھی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، اگر اسے ہو گئی ہے تو معاف کر دو اسے، وہ شرمندہ ہے، کئی بار معافی مانگ چکا ہے تم سے، اب بھول بھی جاؤ اس بات کو، ہیزل نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ فی الحال تو آپ کو والٹر کی فکر ہونی چاہیے مام، اسے اکیلا چھوڑ کر آئیں آپ، کہیں اس سے بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس نے تنزیہ نظروں سے جیکب کو دیکھ کر کہا۔ اس کی فکر مت کرو، وہ میرا مسئلہ ہے، ویسی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں، معاف کر دوں گی اسے۔ معاف تو کرنا پڑے گا آپ کو، آپ بھی تو یہ غلطی کر چکی ہیں، حساب برابر ہونے پہ چپ ہی رہنا پڑتا ہے انسان کو، اس نے میں نے خیز انداز میں کہتے ہوئے ہیزل کو تکلیف پہنچائی۔ او گاڈ، اب پھر سے شروع مت ہو جانا، میں یہاں تمہاری اور جیکب کی صلح کرانے آئی ہوں، صرف اسی لیے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ فور گاڈ سیک مام، یہ روایتی ماؤں والی باتیں مت کیا کریں میرے ساتھ، جچتی نہیں ہے آپ کے منہ سے، وہ بدستور چلائی۔ بس کر دو سارا، تمہیں مجھ سے ناراضگی ہے تو مجھے کہہ لینے دو جو کہنا ہے، آنٹی کو کیوں کھوس رہی ہو؟ جیکب بول پڑا۔ تمہیں تو کب کا کہہ چکی ہوں جو کہنا تھا، اگر ذرا سی بھی شرم ہوتی تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ ہم یہاں صرف اس لیے ہیں تاکہ تمہیں احساس دلا سکیں کہ ہم تمہارے اپنے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو، اور موت کے منہ میں جانے کا جو اتنا بڑا فیصلہ تم کر چکی ہو، ہم دونوں سے انتقام لینے کے لیے اسے کینسل کر دو۔ اس کی بات کا جواب ہیزل نے دیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے، نہ کہ کسی سے انتقام لینے کے لیے، لہٰذا اس بارے میں مجھ سے کسی سے کوئی رائے نہیں چاہیے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں رائے نہیں دے رہے، سمجھا رہے ہیں، اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ، جہاں تم جانا چاہ رہی ہو وہاں سے لوٹ کر آنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ میں نے کہا نا مجھے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے پلیز آپ دونوں مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، وہ تڑک کر بولی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم پیار سے نہیں سمجھتی تو مجھے کچھ اور کرنا ہوگا، میں اتنی آسانی سے تمہیں موت کے منہ میں جانے نہیں دوں گی، ہیزل نے حتمی لہجے میں کہا۔ چلو جیکب، ہم دوبارہ آئیں گے جب اس کی آنکھوں سے یہ پاگل پن کی پٹی اتر جائے گی، ہیزل نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جیکب سے کہا۔ آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ جیکب نے ہیزل کو جانے کا کہا تو وہ افسوس بھری نگاہوں سے سارا کو دیکھ کر باہر چلی گئی۔ تم بھی چلے جاؤ، اگر تم میں ذرا سی بھی ہمدردی بچی ہے میرے لیے تو، سارا نے ہیزل کے جاتے ہی جیکب کو کہا۔
میں نہیں جاؤں گا جب تک تم میری غلطی معاف نہیں کرو گی، اس نے ٹھان لینے والے انداز میں کہا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ غلطی کی معافی جھک کر مانگنی چاہیے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہیں، وہ سرد موری سے کہتی ہوئی صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ جھکنے کا موقع ہی کہاں دیا تم نے؟ تو ٹھیک ہے، اب زبردستی معافی لے کر رہوں گا تم سے۔ تم نے محبت کو جھکایا جیکب، اور تم جس کو غلطی کہہ رہے ہو معافی مانگ رہے ہو وہ غلطی نہیں ہے، گناہ ہے۔ محبت غلطی تو معافی کر سکتی ہے، گناہ نہیں۔ بے وفائی کی آخری حد تھی جو تم نے پار کی، اس کے بعد بچتا ہی کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ایک معافی چاہیے تو میں معاف کرتی ہوں، لیکن اس کے بعد کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا سب ٹھیک، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اٹھ کر سارا کے مزید قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے لیے آسانی ہے وہ بھلانا، وہ نیم موریاں لڑکی ہر وقت میرے دماغ میں گھومتی ہے جسے میں نے تمہارے گھر سے نکلتے دیکھا۔ تم ہی بتاؤ ایسی صورتحال میں کیسے بھول پاؤں گی میں اس واقعے کو اور تمہاری غلطی کو؟ میں کوشش کروں گا تم وہ بھول جاؤ، ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، شادی کے بعد جب ہر وقت ساتھ رہا کریں گے تو آسان ہو جائے گا بھولنا۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ گزرے واقعات کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تمہاری تنہائی دور ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ تم اس سوچ سے نکل آؤ گی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ سارا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں مجھے لگتا ہے، کیونکہ محبت اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں اگر کوئی سزا دینی ہے تو مجھے دے سکتی ہو، تمہیں قائل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتی، میں بس چاہتی ہوں کہ میں کچھ عرصہ اکیلی رہوں تاکہ میرے دل کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، لیکن اگر تم ہر وقت معافی نامہ ہاتھ میں پکڑے میرے آگے پیچھے گھومتے رہو گے تو پھر مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں سرپرائز دوں گا۔ کیسا سرپرائز؟ سارا نے بے اختیار پوچھا۔ یہی کہ اسکول سے 2 ہفتے کی چھٹیاں لے کر تمہارے ساتھ کہیں گھومنے جاؤں۔ مجھے لگا تھا ہمارا ساتھ میں وقت گزارنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر تم اکیلی رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک درخواست ہے۔ جانتی ہوں کس درخواست کی بات کر رہے ہو، سارا نے شکستہ لہجے میں کہا۔ تو پھر قبول کر لو درخواست کو، جانا ہی ہے تو کسی ایسے ملک جاؤ جہاں سے زندہ لوٹ آؤ۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے میں نے اس ڈیسٹینیشن کو چنا ہے، وہاں میرے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ نیا اور منفرد بھی۔ میرا اگلا سفر نامہ اور مصوری بھی نئی اور منفرد ہوگی، یہ میرے کریئر کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ کھوئی ہوئی انداز میں پر یقین لہجے میں بولی۔ ہیزل پریشان ہے تمہارے لیے، میرا نہ صحیح، انہی کا خیال کر لو، آخر ماں ہے وہ تمہاری۔ وہ پریشان نہیں ہوتی، وہ ہر اس موقع پر صرف ایک اچھی ماں ہونے کی اداکاری کرتی ہیں، انہیں لگتا ہے میں ان کی معترف ہو کر انہیں والٹر سمیت قبول کر لوں گی۔ اس نے کڑوی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر کہا۔ تو تم اپنی بات پہ ڈٹی رہو گی؟ ہماری پریشانی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ ایسا ہی سمجھ لو، اس کا ٹکا سا جواب دیا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، کچھ دنوں تک فلائٹ ہے میری، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس موضوع کو دوبارہ نہ چھیڑا جائے۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، ہمارا کام تمہیں سمجھانا تھا، آگے جیسے تم خوش وہی کرو، جیکب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پہ ناکامی کے تاثرات تھے۔ آرام سے اٹھیے گا مجاہد بھائی، پیروں پہ زیادہ وزن مت ڈالیے گا، عمیر نے مجاہد کو ویل چیئر پہ سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اسے کھڑا کرنے کے لیے اب عمیر کو ہانیہ کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ موسم کی خنکی کو دور کرنے کے لیے عمیر اسے باہر صحن میں لے آیا۔ کچن میں کام کرتی روبینہ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کے ہاتھ چلتے چلتے رک گئے تھے۔ انہیں کیا ہوا تھا آپا؟ اس نے غور سے مجاہد کو دیکھتے ہوئے پاس کھڑی غزالہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تو اپنا کام کر، غزالہ نے سخت لہجے میں جواب دیا تو وہ پھر سے تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ بار بار وہ چور نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی۔ مجاہد نے عمیر کے سہارے صحن کے کتنے ہی چکر کاٹ لیے تھے، وہ اب تھک چکا تھا۔ عمیر اس کی ویل چیئر لے آیا، اسے چیئر پہ بٹھا کے وہ کسی کام سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دین محمد کی کرسی کو دھکیلتا ہوا صحن میں لے آیا۔ دین محمد نے شفقت بھری نظروں سے مجاہد کو دیکھا۔ کیسی طبیعت اب اس کی؟ دیکھنے میں تو پہلے سے بہت بہتر لگتا ہے، دین محمد نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے گلے میں لٹکا ہوا چشمہ لگاتے ہوئے عمیر سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے دادا جان، پہلے سے بہت بہتر ہے، روز دیکھتے ہی ہیں آپ کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگے ہیں وہ، پہلے تو چیئر پر بیٹھنے بیٹھے ہلنا بھی آسان نہیں تھا ان کے لیے۔ شکر ہے میرے پروردگار، دین محمد نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ تو نے اسے جسمانی صحت دی، اسے دماغی صحت بھی عطا کر میرے مولا، اسے پتہ چلے کہ ہم کون ہیں اس کے۔ دین محمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ آمین، پاس کھڑے عمیر نے کہا۔ ایک آمین کچن میں بھی سنائی دی تھی روبینہ کو۔ اس نے مڑ کر غزالہ کی طرف دیکھا اور آمین کہا۔ غزالہ تیز تیز قدم اٹھاتی صحن میں چلی آئی۔ ساری دعائیں اسے دے دیتے ہیں آپ ابا جی، اس نے تڑپ کر کہا۔ اوپر والے سے کہیں کہ اس اوپر والی کو بھی اب بخش دے، اسے بھی پتہ چلے کہ ہم کون ہیں اس کے۔ غزالہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے غم سے کہا۔ اب تو لگتا ہے کہ شاید ہمیں ہی نہیں پتہ کہ وہ کون ہے۔ دین محمد کے ہونٹ کپکپائے، مجاہد نے بھیگی نظروں سے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ کملی ہو گئی ہے تو پتر، وہ میرے بھی جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے تو ہر وقت دل سے دعا نکلتی ہے، غم نہ کیا کر، ہم بھی اس کے اپنے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں اس کے لیے، جب اس کی باری آئے گی تو خدا اس کی بھی سن لے گا۔
دین محمد نے بوڑھی نظروں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھتے ہوئے کہا۔ غزالہ نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ گہری اور افسوس بھری نظروں سے مجاہد کو دیکھ کر واپس کچن میں چلی آئی۔ تیرے ہاتھ کیوں رک گئے؟ جلدی جلدی ہاتھ چلا، سورج سروں پر ہے، کھانے کا وقت ہونے والا ہے۔ غزالہ نے روبینہ کو کھوئی ہوئی دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ فکر نہ کریں آپا، وقت پر کھانا بن جائے گا، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ہوئی جواب دیا۔ اسی دوران حویلی کے گیٹ پر لگی گھنٹی بجی۔ عمیر نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ نور العین اندر داخل ہوئی۔ عمیر نے اسے سلام کیا اور اسے اندر لے آیا۔ غزالہ نے اسے کھڑکی سے ہی دیکھ لیا تھا، وہ دوڑی دوڑی صحن میں گئی اور نور سے لپٹ گئی۔ شکر ہے تمہیں ہماری یاد آ ہی گئی، کتنے دنوں بعد آئی ہو؟ اس نے نور سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اکیلی کیوں آئی ہو؟ بچوں کو بھی ساتھ لے آتی، بڑا عرصہ ہو گیا انہیں دیکھے ہوئے۔ انہیں لے آتی تو ان کی پڑھائی کا حرج ہو جاتا، اور پھر پتہ تو ہے آپ کو شاہ زمان کا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم آ گئی ہو یہ بھی بہت ہے۔ غزالہ سے فارغ ہو کر نور نے دین محمد کو سلام کیا۔ مجاہد کو سرسری سے نگاہ دیکھ کر اس نے زبیدہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ چچی گھر پہ نہیں ہے؟ اس نے غزالہ سے پوچھا۔ گھر ہی ہے، کہاں جانا ہے اس نے، ویسے بھی کھانے کا وقت ہے، آگے تم سمجھدار ہو۔ غزالہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا اور کچن میں چلی آئی۔ نور العین ایک نظر کچن کی طرف دیکھ کر زبیدہ چچی کے کمرے میں چلی آئی۔ زبیدہ بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ رابعہ اور ہانیہ بھی اس کے گلے لگی تھی۔ رابعہ کی تو آنکھیں ہی بھر آئیں، مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ اس سے ملنے کے بعد نور العین کچن کے دروازے پر آئی۔ امی میں اوپر اینی کے پاس جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، کھانا بنے گا تو میں بلا لوں گی، غزالہ نے پرات میں آٹا نکالتے ہوئے جواب دیا۔ نور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ اینی حسب توقع سے دھوپ میں بیٹھی بلی سے کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ نور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اینی کو جیسے کچھ محسوس ہی نہ ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ خود کو صاف رکھا کرو، نہایا دھویا کرو، صاف کپڑے پہنا کرو۔ اس نے اینی کا چہرہ ہاتھ سے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اینی کے نور کی طرف متوجہ ہوتے ہی بلی اس کی گود سے اچھل کر بھاگ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی دل کرتا تم سے باتیں کرنے کا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم ہم سب کی بات سنتی ہو، مگر تم ہمیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ ہماری کسی بات کا جواب دو۔ اس نے اینی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خشک نظروں سے سامنے دیکھی جا رہی تھی۔ سامنے سیڑھیاں تھیں، وہی سیڑھیاں جسے برسوں پہلے محبت سے پھلانگ کر اوپر آیا کرتی تھی اور پھر نا امید ہو کر لوٹ جایا کرتی تھی۔ محبت جب پھلانگنے لگتی ہے تو منزل پہ نہیں پہنچتی، اسے منزل تب ملتی ہے جب وہ قدم قدم پھونک کر چلی ہو۔ محبت کے پیروں میں چھالے نہ پڑے تو اسے اپنی اہمیت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھلانگنے میں تو وہ خود کو 2 کوڑی کا کر لیتی ہے۔ جو 2 کوڑی کی ہو وہ محبت نہیں ہوتی، اور جو 2 کوڑی کا کر دے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی تو ہوتی ہے محبت۔ میری مانو تو محبت کا نام ہی مت لو، یہ سبز باغ دکھا کر سرخ صحرا میں لا کر چھوڑ جاتی ہے، تب بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ جو مر جاتا ہے وہ کرتا ہے سروائیو، اور جو بچ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ سیڑھیوں کی طرف دیکھتی ہوئی یعنی کہ نگاہیں پھیلتی چلی گئیں، اتنی پھیلی کہ پورا منظر ہی بدل ڈالا۔ وہ برسوں پہلے اسی جگہ بیٹھی تھی، تب بھی اس کے ساتھ نور العین میں بھی گفتگو تھی۔ نکل آؤ اب اس امید کے پنجرے سے کہ وہ لوٹ کر پھر سے تمہارے پاس آئے گا۔ دوبارہ بکھرو گی تو بھول جاؤ گی کہ دل کہاں رکھنا ہے، پھر سے نہیں توڑ پاؤ گی خود کو۔ دل کی فکر نہ کرے باجی، جہاں وہ رکھے گا وہیں دل ہوگا۔ بس مجھے اس پنجرے سے نکلنے کا نہ کہیں، میں یہاں سے تب تک نہیں نکلوں گی جب تک وہ دوبارہ خود کو میرے دل میں قید نہیں کر لیتا۔ وہ آزاد خیال ہے یعنی، وہ اب قید قبول نہیں کرے گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بات کو سمجھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویسے بھی وہ کچھ عرصے میں امریکہ چلا جائے گا، جہاں نئے خواب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نور نے اسے قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ اپنی امید پہ ڈٹی رہی۔ دل کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں رہے گا، بس وہ دل میں رہے تو کافی ہے میرے لیے۔ اینی نے مخمور نظروں سے مجاہد کو صحن میں آتے ہوئے دیکھا۔ نور نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا، اسے یقین ہی ہو رہا تھا کہ اینی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ یہ فلمی باتیں تمہیں صرف تکلیف دیں گی اینی، وہ پر پھیلا کے اڑ جائے گا اور تم یہاں شاخ پہ بیٹھی رہ جاؤ گی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اڑنا سیکھ رہا ہے اور تم ہو کہ امید کی کینچی سے اپنے پر کاٹ رہی ہو۔ بہت پچھتاؤ گی تم۔ نہیں کٹیں گے میرے پر، آپ دیکھ لیجیے گا، جاتے جاتے وہ خود کو میرے پاس چھوڑ کر جائے گا۔ اینی نے مجاہد کو دیکھتے ہوئے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا نام رابعہ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور مت بھولو یہ نام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ پھر بھی اگر تم کسی غلط فہمی میں رہنا چاہتی ہو تو مرضی تمہاری۔ نور اسے باور کروایا، مگر وہ ٹس سے مست نہیں ہوئی۔ آپ شرط لگا لیں، وہ یہ نام خود ہی مٹا کر جائے گا، وہ میرا ہے اور میرا ہو کر جائے گا، وہ کھوئی ہوئے لہجے میں بولی۔ میں شرط نہیں لگاؤں گی، نور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھنے کے انداز میں نا امیدی تھی۔ ہار جانے سے ڈرتی ہیں نا آپ؟ اینی نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، نور نے ٹھنڈیاں بھرتی ہوئی کہا، میں تمہیں ہرانے سے ڈرتی ہوں، پہلے کی طرح۔ وہ ایک آخری نظر اینی پر ڈال کر نیچے چلی گئی۔ صحن سے گزرتی ہوئی مجاہد سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اینی چھت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دیکھ کر چلو میاں، کس کس کو گراؤ گے؟ نور کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ چل تو آپ رہی تھیں، میں تو کب کا یہاں کھڑا ہوں۔ ویسے کافی غصے میں لگ رہی ہیں آپ، چھت پر سب ٹھیک تو ہے؟
اس نے اوپر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اینی یکدم دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔ پیروں سے زمین کھینچ کر چھت کا نہیں پوچھتے مجاہد، وہاں اب سب ٹھیک ہو نہ ہو تمہاری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ نور نے قدرے خفگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے چھت دھڑام سے نیچے آن گری ہے؟ کمال ہے، مجھے کوئی آواز نہیں سنائی دی اب تک۔ اس نے بدستور اوپر دیکھ کر کہا، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہیں کیسے آواز سنائی دے گی؟ پٹاخہ سلگا کر خود تو کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے تم نے، تمہیں دھماکہ کیسے سنائی دیتا؟ نور نے افسوس بھرے لہجے میں اسے شکوہ کیا۔ کان بند بھی ہوں تو لرزش انسان محسوس کر سکتا ہے، مگر مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ نور اس کی بات سن کر بیزاری سے مسکرائی۔ بے حسی اسی کو تو کہتے ہیں، خواب کسی اور کو دکھا کر تعبیر کسی اور کے نام کر دی۔ ہاں، وہ کیا کہا کرتے ہو تم میچ کے دوران جب کوئی کھلاڑی سنچری کرتا ہے؟ نور نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا۔ ہاں، ویری ویل پلیڈ، اس نے طنز اور تلخی کی آمیزش کا استعمال کرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ مجاہد نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، تھوک نگلتی ہوئی اس کی نگاہیں اوپر کو اٹھیں۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر چلایا جہاں اینی کی تشکر آمیز نظروں نے اس کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خوب بھڑکایا تم نے انہیں میرے خلاف، آتی اس نے اینی سے پوچھا۔ اس کا اشارہ نور العین کی باتوں کی طرف تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اسے کی تھی۔ ساتھ ہی اس نے گہری نظروں سے اینی کو دیکھا۔ میں کیوں بھڑکاؤں گی؟ الٹا وہ مجھے سمجھا کر گئی ہیں، اینی نے مسکرا کر کہا۔ کیا سمجھا کر گئی ہیں؟ مجاہد نے یکلخت پوچھا۔ یہی کہ میں شاخ پر بیٹھی دیکھتی رہ جاؤں گی اور تم اڑ جاؤ گے، اینی نے اپنی ناخنوں کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ مجاہد کی نظروں سے گہرائی نکل گئی تھی، وہاں بیچارگی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ اب انہی نظروں سے اینی کو دیکھنے لگا۔ تو تم نے کیا کہا ان سے؟ کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ پنجرے کا عادی پرندہ آزاد چھوڑ بھی دیا جائے تو وہ شام کو لوٹ آتا ہے پنجرے میں۔ اینی نے پر یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات سن کر مجاہد کے دل کو دھڑکا لگا تھا۔ اگر وہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ خود نکل پڑو گی اس کی تلاش میں؟ اس نے دل کی بات اینی سے پوچھ لی تھی۔ نہیں، اینی نے نظریں گاڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ نہیں لوٹا تو سمجھوں گی کہ وہ واقعی آزادی چاہتا تھا۔ اس کا مطلب عزت نفس تب بھی پیاری ہوگی تمہیں، خود آ گیا تو ٹھیک ورنہ ڈھونڈنے نہیں جاؤ گی۔ مجاہد کو اس کے جواب پہ مایوسی ہوئی تھی۔ جانتی ہوں محبت عزت نفس سے بالا تر ہوتی ہے، لیکن اگر محبت جانے کا ارادہ کر لے تو اسے راستہ دینا چاہیے، واسطہ نہیں۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے محبت کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، جب وہ تھوڑے بہت پر نکال لے تو پنجرہ کھول دینا چاہیے۔ اینی نے خالی نظروں سے مجاہد کی طرف دیکھتی ہوئے کہا۔ مجاہد کی نظریں خالی نہیں تھی، وہاں سے کچھ نمی اینی کی خالی نظروں نے چرا لی تھی۔ اس نے مجاہد سے منہ موڑ لیا تھا۔ چلتا ہوں، مجاہد نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اینی کا دل آپے سے باہر ہو رہا تھا، اس کے جانے کا سن کر وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا تھا۔ اس نے اپنا رخ فوراً مجاہد کی طرف موڑ لیا۔ اس کی نظروں نے التجا کی تھی کہ مت جاؤ، کسی اور کی امانت ہوتی ہوئے یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں لگتا۔ مجاہد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جبکہ آنسو کسی لشکر کی طرح تلواریں لہرائے اینی کی آنکھوں کی سرحد پار کرتے ہوئے اس کے گال پہ قبضہ جمانے لگے۔ اس کا دل ان کا پیچھا کرتا ہوا اس کے حلق تک آیا، لیکن اینی نے دل کو نوالے کی طرح نگل لیا تھا۔ وہ شکست خوردہ قدموں کو گھسیٹتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر ضبط کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ محبت یوں ہی دیواروں سے لگ کر رویا کرتی ہے، اگر اس کی شاخ پر انا کا الو بیٹھ جائے۔ احساسات پھر خزاں کے زرد پتوں کی طرح محبت کی شاخ سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کھوکھلی شاخ پر محبت کی کومپل پھر دوبارہ اس طرح سے نہیں پھوٹتی، چاہے برسات پر برسات ہو یا بہار پر بہار آئے۔ مولانا حشمت خان اپنے حجرے میں غصے کی حالت میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حجرے کا پردہ ہٹاتے ہوئے شخص حجرے میں داخل ہوا جو وقتاً فوقتاً مولانا کو خوشخبریاں سنایا کرتا تھا۔ مولانا نے کراہت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تشریف رکھیں حضور، بیٹھنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس شخص نے جھجکتے ہوئے مولانا سے کہا۔ مولانا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور تخت پوش پہ بیٹھ گیا۔ یہ غصہ بیٹھنے سے ٹھنڈا نہیں ہوگا، سرکار تو اس سے بھی زیادہ غصے میں ہے، تم اور تمہارے آدمی کسی کام کے نہیں رہے۔ مولانا نے تیزی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سرکار کا غصہ جائز ہے حضور، لیکن اسے حالات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ آسان نہیں ہے ان حالات میں۔ وہ 3 دن کے لیے ملک سے باہر تھی، کیا کیا تم نے اور تمہارے بندوں نے اس دوران؟ مولانا نے غرا کر پوچھا۔ کونا کونا چھان مارا اس کے فلیٹ کا، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملا اس ویڈیو کا، اور نہ ہی لاکٹ ملا۔ سرکار کو بھی تو اس کے فون سے کچھ نہیں ملا۔ وہ لڑکی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تیز ہے حضور، ہر وقت اپنی حفاظت کا سامان کیے رکھتی ہے۔ اسے شاید اندازہ تھا کہ وہ کس خطرے میں ہے۔ دنیا کو ہندوستان اور کشمیر دکھا کر در حقیقت اس نے خود کو محفوظ کیا ہے۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کر چکی ہے، اور تمہارا ایک بھی تیر نشانے پہ نہیں لگا۔ مولانا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سرکار زیادہ دیر تک خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ ہر حال میں اس کا خاتمہ چاہتی ہے، اور ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی، تاکہ اس کے مرتے ہی اس کے قاتل دنیا کو دکھائے جائیں۔ حضور، وہ شخص ہلکا سا مسکرایا۔
ویڈیو تو کہیں سے نہیں ملی اور پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں، ہو سکتا ہے اسے ہماری سازش کا پتہ چل گیا اور ویڈیو اس نے ختم کر دی ہو۔ یہ بھی پیرس والی تقریر پر اپنی حفاظت کے لیے اس کی اگلی چال ہو۔ ایک تقریر اس کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے؟ مولانا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی بہت اللہ لوگ ہیں سرکار، ذرا سوچئے جو کچھ اس نے کشمیر اور ہندوستان کے بارے میں دنیا کو بتایا ہے، اس کے بعد اس کا مارا جانا کس کے سر ٹھہرے گا؟ ظاہر ہے ساری انگلیاں سرکار پہ اٹھیں گی۔ میرا خیال ہے کہ سرکار یہ کبھی نہیں چاہے گی۔ مولانا حشمت اس کی بات سن کر گہری سوچ میں بڑھ گیا۔ ہمارے اور آپ کے سرکار کے دونوں حربے ناکام ہو چکے ہیں، اب کوئی تیسرا راستہ نکالنا پڑے گا۔ نہ تو لاکٹ کام آیا، نہ اس کی فوجیوں کے خلاف وہ ویڈیو، اب بس شاہ نواز کا کیس بچا یا پھر مفتی صاحب کے خلاف آپریشن۔ اسے کسی تیسرے کام میں الجھانا پڑے گا تاکہ وہ ان دو مہروں سے دور رہے۔ سارا کیرولی نے پاکستان جانے کی تیاری کر لی تھی۔ جیکب اور ہیزل نے آخری لمحات میں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ان دونوں کی بے سکونی دیکھ کر سارا کو بھی اور سکون ملا تھا۔ نہ جانے کی درخواستوں نے اسے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کی مدد کی تھی۔ پوری طرح ناکام ہونے کے بعد جیکب نے اسے درخواست کی تھی کہ وہ اسے خود ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گا۔ سارے نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی۔ وہ گاڑی میں سامان رکھنے کی غرض سے نیچے گیا تو ہیزل نے ایک بار پھر سارا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اتنی ضدی تو کبھی نہیں تھی، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا، یہ سب تمہیں مجھے اور جیکب کو ٹیس پہنچانے کے لیے کر رہی ہو نا؟ اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو یہی سمجھ لیں، کچھ تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ جب کوئی اپنا ٹیس پہنچاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا تو کوئی تاثر نہیں تھا۔ دیکھنے میں تم بالکل میرے جیسی ہو، ہیزل نے اس کے عقب میں کھڑے ہو کر اسے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، صرف دکھنے میں، اور مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے۔ سارا نے آئینے میں ہیزل کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس بار اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ جاتے جاتے بھی اپنی ماں کو برا بھلا کہہ کر جاؤ گی؟ صرف چلے جانے سے دل نہیں بھرا تمہارا؟ نہیں، اور شاید یہ دل ابھی کبھی نہ بھرے۔ اس نے ڈریسنگ پہ پڑا ہوا اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں ایسا کیا کروں کہ تمہاری یہ ناراضگی اور بدگمانی ختم ہو جائے میرے بارے میں؟ تم کہو تو میں والٹر کو چھوڑ دوں گی۔ سارا نے ہیزل کی اس بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کام بہت پہلے بھی تو کر سکتی تھی آپ، اب کیوں؟ کیا کوئی تیسرا مل گیا؟ اس نے معنی خیز نظروں سے ہیزل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب کسی کو کھونے کا ڈر ہونے لگے تو انسان کو صرف اسی کی پرواہ ہونے لگتی ہے۔ میرے لیے اس وقت تم سب سے زیادہ قیمتی ہو اور کچھ نہیں۔ ہیزل نے قریب جا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے سارا کی سخت بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ کو یہ ڈر کیوں ہے؟ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں 18 کروڑ انسان بستے ہیں۔ بستے ہوں گے، لیکن میرے لیے وہ 18 کروڑ اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے لیے تم اہم ہو، تمہاری سلامتی اہم ہے۔ جہاں تم جا رہی ہو وہ جہنم سے کم نہیں ہے۔ ہیزل نے اسے قائل کرنے کی آخری کوشش کی۔ تنہائی اس دنیا میں سب سے بڑی جہنم ہے۔ بچپن سے میں اس جہنم میں جیتی آئی ہوں۔ آپ کسی اور جہنم سے ڈر نہیں لگتا موم۔ ویسے بھی آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہیوسٹن میں دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، جہنم میں ضرور ہوگی۔ سارے نے سرد لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہیزل نے ہونٹ بھینچ کر اسے جاتا ہوا دیکھا۔ گہری سانس لے کر اس نے سارا کو رکنے کا کہا۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر رک گئی۔ ہیزل اپنے پرس میں ایک طے شدہ کاغذ نکال کے اس کے قریب آ گئی۔ یہ رکھ لو، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے کام آئی۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے کشمکش بھری نظروں سے اس کاغذ کو دیکھا اور پھر پکڑ لیا۔ مجھے نہیں معلوم، ہیزل نے کپکپاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ سارا بدستور کشمکش کا شکار تھی۔ سوال مت کرو اور رکھ لو، نیچے جیکب تمہارا انتظار کر رہا ہے، ہیزل نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا نے وہ کاغذ اپنے پرس میں رکھ لیا۔ ایک آخری نظر اس نے افسردہ ہوتی ہوئی ہیزل پہ ڈالی اور باہر چلی گئی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد جیکب نے اسے ایئرپورٹ پہنچا دیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھنا سارا، کوئی بھی پریشانی ہو تو فوراً وقت کے بغیر کال کر لینا۔ جیکب نے افسردہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کہا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ خدا؟ جیکب کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اگر ہوتا تو تم پاکستان نہ جا رہی ہوتی، وہ تمہیں ضرور وہاں جانے سے روکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہی مجھے وہاں لے کر جا رہا ہو، ضروری تو نہیں ہر کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوں۔ سارا نے اس کی بات کا رخ موڑ دیا تھا۔ جیکب نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر ہم دوسروں کو غلطی کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے غلطی کرنے والے نے خدا کی مرضی سے غلطی کی ہو۔ جو کچھ بھی مجھ سے ہوا اسے خدا کی مرضی مان کر معاف کر دو۔ کیا کرو گی تم ایسا؟ جیکب نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ وہ لاجواب ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے، اس نے نظریں چراتی ہوئی کہا اور اپنا سوٹ کیس تھام کر جانے کے لیے قدم اٹھا لیے۔ جیکب تڑپ کے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ یکدم اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ ہم جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے خود کرتے ہیں۔ میں نے جو کیا وہ میری مرضی تھی، جو تم کر رہی ہو تمہاری مرضی ہے۔ اگر خدا ہوتا تو وہ اس وقت میرے دل کی حالت سے واقف ہوتا، وہ جان لیتا کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، دوبارہ کبھی ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے، اس نے تقریباً چلاتی ہوئی کہا۔ سارا نے پہلی بار جیکب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ ہکا بکا جیکب کو دیکھے جا رہی تھی۔
اس دوران چیک ان کی اناؤنسمنٹ نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ اسے جاتا دیکھ کر جیک اپنے زور سے اپنا ہاتھ پلر پہ دے مارا۔ اس کی حالت وہی تھی جو اس جواری کی ہوتی ہے جسے چال چلتی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ ہار جائے گا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا مما۔ احمر کافی دیر تک اسمارہ کے سینے سے لگا رہا۔ مما نے بھی بہت مس کیا تمہیں، بس اب میں آ گئی ہوں، اب کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر، اسمارہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ہوئی کہا۔ سکندر پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں، اس نے اسمارہ کو دیکھتی ہوئی کہا۔ اسمارہ مسکرائی۔ جانتی ہوں، اب بدلے میں مس یو ٹو کہنے کی بجائے میں تمہارا شکریہ ادا کروں گی، تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا۔ تمہارا خیال رکھا تھا نا سکندر انکل نے؟ اسمارہ نے احمر کا گال تھپتھپاتے ہوئے سے پوچھا۔ جی مما، احمر نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسمارہ کچھ دیر بعد احمر کو لیے اپنے فلیٹ پر آ گئی۔ فلیٹ پہ پہنچتے اس نے ہر چیز کو غور سے دیکھا۔ ایک تشویش بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پہ امڑ آئی۔ اس نے تیکھی نظروں سے حال میں موجود ایک بڑے سے گلدان کو دیکھا۔ موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ آسمان پہ کالے بادل راج کر رہے تھے مگر برسنے کے اختیار سے ابھی تک محروم تھے۔ اینی ناشتے کے بعد اوپر چلی آئی تھی۔ اپنے کمرے کی صفائی کے بعد اس نے کھڑکیوں کے ساتھ پڑے سارے گملے اٹھائے اور انہیں کھلے آسمان تلے رکھ دیا۔ اسے امید تھی کہ بارش پودوں کو نئی بہار بخش دے گی، مگر مادل محض پل کے چپکنے پہ اکتفا کر رہے تھے۔ اینی دل ہی دل میں دعا کری تھی کہ کاش آج کوئی میچ ہو اور مجاہد کو سگنل ٹھیک کرنے چھت پہ آنا پڑے۔ اس نے آواز دے کر عمیر کو چھت پہ بلا لیا۔ مجاہد کہاں ہے؟ ناشتے پر بھی نظر نہیں آیا، اس نے عمیر سے سرسری لہجے میں پوچھا۔ مجاہد بھائی اپنے کمرے میں، ناشتہ انہوں نے وہیں کر لیا تھا۔ کیوں، کوئی میچ دیکھ رہا ہے کیا وہ کمرے میں؟ اینی نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج تو کوئی میچ نہیں، عمیر کے جواب نے اینی کی امیدوں کے چھکے چھڑوا دیے۔ اچھا تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں کمرے میں؟ میرا مطلب اتنا اچھا موسم ہے، اسے تو پسند ہے یہ موسم۔ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، ویسے مجھے لگتا ہے کہ ان کی ثروت آپا سے لڑائی ہوئی ہے، صبح آواز آ رہی تھی ان کے کمرے سے۔ اچھا، اینی نے آگے بڑھ کر سین میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، بتانے نہ لگ جانا جا کر اسے۔ عمیر بنا کوئی جواب دیے سر ہلاتا ہوا وہاں سے نیچے چلا آیا۔ وہ بھی کچھ سوچتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ آتی اسے کچن میں نورالعین مل گئی۔ نورالعین اسے دیکھ کر حیران ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ واہ، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، یہ تم ہی ہونا ہے اینی؟ نورالعین اسے طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب نور باجی؟ اسے نور کا طنز سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ ناشتہ تو تم نے کر لیا، دوپہر کے کھانے کا بھی وقت نہیں ہوا، پھر تم نیچے کیا کر رہی ہو؟ بے وقت مریخ سے زمین پر کیسے چلی آئی تم؟ نور نے بدستور طنز کرتی ہوئے کہا۔ اینی کو اس کا طنز سمجھ میں آ گیا، اس نے شرمساری سے نظریں جھکا لیں۔ مذاق اڑا رہی ہے نا میرا؟ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نیچے نہیں آتی، اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ اب جلدی سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، مجھے اور بھی کام ہے، نور نے اسے ٹو لینے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، میں تو ویسے ہی آئی تھی۔ اینی یکدم وہ کلاس ہی گئی۔ میں برتن دھونے مدد کر دیتی ہوں آپ کی، اس نے آگے بڑھ کر سینک میں رکھے ہوئے برتن فضل کو سمجھانے والے انداز میں باہر نکالنے شروع کر دیے۔ انہیں رہنے دو، میں کر لوں گی، جسے دیکھنے آئی ہو وہ اپنے کمرے میں ہے، لیکن وہاں مت جانا، وہ اچھے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ نور نے اس کے ہاتھ سے برتن پکڑ لیے تھے۔ میں کسی کو دیکھنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی اب میں یہ حق رکھتی ہوں، اینی نے کسی آنی آواز میں کہا۔ حق نہیں رکھتی مگر امید پھر بھی رکھتی ہو کہ وہ لوٹ آئے گا، نور نے پانی کا نل کھولتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، اس نے مڑ کر اینی کو دیکھا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، سارے حق اس کے ہوتے ہیں، اس سے محبت تھی تو اس کا حق تھا کہ تم بھی اس سے محبت کا اظہار کرو۔ اب تمہیں محبت ہے اس سے اور تمہارا حق ہے تم اسے دیکھو، مگر تم دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا۔ دو محبت کرنے والے جب ایک دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے تو وہ حقوق انا بن جاتے ہیں، دونوں طرف دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، محبت بچائی تو نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی۔ اس نے پل بھر کا توقف کرتے ہوئے غور سے اینی کو دیکھا۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ محبت ادھر ہی رہ گئی ہے؟ نور کے لہجے کی ہلکی سی تلخی اینی کو ریزہ ریزہ کر گئی تھی، اسے لگا تھا واقعی محبت ادھر رہ گئی ہے، ادھر تو انا والی دیوار پر منگنی کی صورت میں کانچ چپک گیا تھا، وہ اب چاہتی تو دیوار پھلانگ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کچن سے نکلی تو رابعہ اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی، اس نے رشک آمیز نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ تم سے ایک چھوٹا سا کام تھا اینی، رابعہ نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیسا کام؟ اینی کے مشکل منہ سے وہ مشکل نکلا۔ دراصل مجھے مجاہد سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں نیچے تو ممکن نہیں ہوگا، تم اسے اوپر بلا لو، تمہارے کہنے پر وہ اوپر چلا آئے گا، رابعہ نے اسے درخواست کی۔ اینی نے اداس نظروں سے رابعہ کو دیکھا، وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ بولو اینی، کرو گی میرا یہ کام؟ رابعہ نے اسے ہاتھ سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک کر اپنے حواس میں آ گئی۔ ہو جائے گا تمہارا کام، اس نے وہ مشکل مسکراتی ہوئے کہا، مگر تم مجھ سے بات کیا کرو گی؟ وہی کروں گی جو اب تک سب نے اس سے کی ہے، میں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں، اسے کہوں گی کہ وہ خود کو پردیسی نہ کرے۔ رابعہ نے مجاہد کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کسی کی نہیں سنی، تمہاری بھی نہیں سنے گا، اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتی ہوئی ہے۔ اینی نے بھی مجاہد کے کمرے کو خالی نظروں سے دیکھا۔
مجھے امید ہے وہ میری بات سن لے گا، مجھے اس نے ہم سفر چنا ہے، کچھ تو اہمیت دے گا وہ میری بات کو۔ تم بس اسے اوپر لے آؤ کسی بھی طرح، اسے اوپر جاتا دیکھوں گی تو میں بھی اوپر چلی آؤں گی، لیکن وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گی نہیں، ابا کو تو جانتی ہو تم۔ رابعہ نے سیم کی اسے گارنٹی مانگی۔ چچا کو نہ صحیح زبیدہ چچی کو پتہ چلے گا تو الٹا میرے خلاف ہو جائیں گی وہ۔ امی کی فکر نہ کرو، ان کی اجازت اور مرضی شامل ہے اس میں، انہوں نے کہا میں مجاہد سے بات کر کے دیکھوں، شاید وہ میری بات سن لے۔ رابعہ نے طمانینت سے کہا۔ اچھا؟ اینی نے مجاہد کے کمرے سے نگاہیں ہٹا کر زبیدہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ آج کی صورتحال تمہارے سامنے ہے، وہ جب اپنے کمرے میں ناشتہ کرتا ہے تو صاف ہے کہ اسے کسی سے بات نہیں کرنی، تم کل کر لینا اس سے بات، آج کرو گی تو وہ نہیں سنے گا۔ اینی نے اسے قائل کرنا چاہا مگر وہ اپنی بات پہ قائم رہی۔ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، بس تم اسے بلا دو، مجھے پتہ ہے وہ میری بات ضرور سنے گا۔ رابعہ کی لہجے کی مضبوطی نے اینی کو لرزا کے رکھ دیا، اسے لگا اگر وہ وہیں کھڑی رہی تو زلزلے میں گرنے والی کسی کمزور عمارت کی طرح زمین بوس ہو جائے گی۔ وہ مجاہد کو اوپر بلانے کی حامی بھر کر اوپر چلی آئی۔ کچھ دیر بعد عمیر مجاہد کے کمرے میں داخل ہوا، آتے ہی اس نے مصروف مجاہد کو سندیسہ دے ڈالا تھا۔ آپ کو آپ ہی بلا رہی ہیں، عمیر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجاہد نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائے بغیر اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ مجھے کسی آپی کی بات نہیں سنی، میں کمپیوٹر پہ کچھ ضروری کام کروں، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنا کام کریں، میں کہہ دیتا ہوں اینی آپی سے کہ آپ فی الحال مصروف ہیں، عمیر نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ اینی کا نام سن کر مجاہد کا دل شدت سے دھڑکا تھا، اس نے بجلی کسی تیزی سے مڑ کر عمیر کی طرف دیکھا۔ رکو، مجاہد نے فوراً اسے آواز دی۔ وہ دوبارہ سے دروازے میں نمودار ہوا اور مجاہد کے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ اینی نے بلایا مجھے؟ مجاہد نے ہکی بکی آواز میں پوچھا۔ جواب میں عمیر نے اس بات میں سر ہلایا اور چل دیا۔ کمپیوٹر پہ اوپن ہوتی ہوئی ونڈو کی طرح مجاہد کی دل کی ونڈو بھی انسٹال ہو گئی تھی۔ اینی کے بلاوے کا سن کر اس کے احساسات کی اسکرین بھی روشن ہو گئی، اسے تصور میں اینی کی دل کی اسکرین دکھائی دی جس پہ ویلکم لکھا تھا۔ وہ فتح یابی کے سے انداز میں اپنے کمرے سے نکلا اور کسی فاتح شہزادے کی طرح سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رابعہ نے کھڑکی سے اسے اوپر جاتا دیکھ لیا تھا۔ چھت پہ آتے ہی اسے سب سے پہلے وہ گملے دکھائی دیے جو اینی نے بارش کی امید سے آسمان تلے رکھے تھے۔ اس کی متلاشی نگاہیں اینی کے کمرے کی طرف اٹھ گئیں، ویسی نگاہیں لیے اینی اپنے کمرے سے نمودار ہوئی تھی۔ مجاہد کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گئی، جیسے اس کا کوئی گمان یا یقین ٹوٹا ہو۔ اتنا خوبصورت موسم ہے اور تم ہوگے کمرے کی ویرانگی سے باہر نہیں آ رہے تھے، اینی نے اس کے قریب آ کر خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں شکست تھی۔ اس کے مجاہد کو دیکھنے کے انداز میں کانچ کے ٹوٹ جانے کی آواز تھی۔ پتہ نہیں تھا کہ باہر اتنا خوبصورت سما ہے، ورنہ میں کمرے میں ہرگز قید نہ ہوتا، مجاہد نے مخمور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اینی کے اقرار کا منتظر تھا جس کا تصور اس نے چھت پر آتے ہوئے کیا تھا۔ اسی تصور نے اس کی آنکھوں میں خمار بھر دیا تھا۔ مجاہد کا کھلا ہوا چہرہ اور مخمور نظریں اینی کو دیکھ کر مرجھا چکی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے چہرے کی عمومیت کو برقرار نہ رکھ پائی۔ اسے لگا تھا کہ بادلوں کا کوئی ٹکڑا اس کی آنکھوں سے ٹکرائے گا اور برسنے لگے گا، مگر کوئی بادل نہیں برسا، وہ محض گرجنے لگے تھے۔ اسی دوران رابعہ کسی دوشیزہ کی طرح سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ مجاہد نے چونک کر رکب میں دیکھا اور پھر دیکھتا چلا گیا، یہاں تک کہ رابعہ اس کے قریب چلی آئی۔ تم دونوں بات کر لو، میں دیوار کے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں تاکہ کوئی اوپر آنے لگے تو آگاہ کر سکوں، اینی نے ایک نظر دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجاہد پر پڑنے والی اس کی نظر کو نظر لگ گئی تھی، وہ دھندلاتی ہوئی مجاہد کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دیوار کے پاس آ کر وہ صحن میں جھانکنے لگی۔ صحن اسے کسی گہرے اور خاموش کنویں کی مانند لگ رہا تھا جس کی گہرائی سے وہ اس وقت ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ میں نے بلایا تھا آپ کو یہاں آنے کا شکریہ، رابعہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی میں جانتا ہوں، اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، مجاہد نے بظاہر نارمل لہجے میں جواب دیا، مگر اندر سے وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی یہ بات اینی کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ اس نے ششدر نظروں سے مڑ کر مجاہد کی طرف دیکھا۔ مناسب تو نہیں لگتا یوں اس طرح آپ سے ملنا، مگر آپ سے بات کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس، وہ تو اینی کی مہربانی کہ اس نے یہ راستہ دیا مجھے، رابعہ نے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ششدر ہونے کی باری اب مجاہد کی نگاہوں نے لے لی تھی، ان کی نگاہیں اینی کی طرف ٹھہر کر پھیل گئی تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ سبھی نے آپ سے اس موضوع پر بات کر لیا، شاید اس لیے آپ کو میری بات بھی اچھی نہ لگے، لیکن کیا کروں، میرا آپ سے جو رشتہ جڑا ہے وہ مجبور کر دیتا ہے بات کرنے کے لیے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیں، حق ہے آپ کو، مجاہد نے جان بوجھ کر نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا اس کی آواز اینی تک جا رہی ہے۔ رابعہ کی جان میں جان چلی آئی تو اسے بات کرنے کی ہمت مل گئی، جبکہ اینی کے ہاتھ سے وہاں کھڑے رہنے کی ہمت نکلتی جا رہی تھی، لیکن اسے کھڑے رہنا تھا دونوں کے درمیان کسی ڈھال کی طرح، اور وہ جوں کی توں نیچے جھانکتی ہوئی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے کچھ خاموش آنسو نکل کر خاموش کنویں میں ٹپ کر کے گرے تھے۔ میں بھی باقیوں کی طرح یہی گزارش کروں گی کہ حویلی کو چھوڑ کر مت جائیں، آپ کے جو بھی خواب ہیں انہیں یہ حویلی پورے کرنے کی سکت رکھتی ہے، لیکن آپ کے جانے سے جو ویرانی حویلی کے حصے میں آئے گی اسے برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے کسی میں۔ اس کی آواز رند گئی۔ شاید اب مجھ میں بھی یہ سکت نہ رہے۔ اینی میں بھی رابعہ کی یہ بات سننے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ شکست خوردہ نظروں سے مڑ کر رابعہ کو دیکھنے لگی۔ مجاہد بھی ہکا بکا رابعہ کو دیکھتا رہ گیا۔
میں ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے اپنا یہ خواب دے دیں، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ یہاں سے کہیں اور جائیں۔ آپ سے بات ہو نہ ہو، آپ کو حویلی میں چلتے پھرتے دیکھ لینا کافی ہے میرے لیے۔ رابعہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی دونوں باتیں تیر کی طرح اینی کے دل کو چھلنی کر گئیں، مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ جوں کی توں کھڑی رہی۔ البتہ مجاہد اس کے یوں کھڑے رہنے پر کسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ابھی تو میرا ویزا بھی نہیں نکلا، اور اگر نکلے گا تو آپ کو یہاں تھوڑی رہنے دوں گا میں، کچھ ہی عرصے میں آپ کو بھی وہاں میرے ساتھ ہوں گی۔ مجاہد نے جان بوجھ کر قدری اونچی آواز میں کہا۔ وہ چاہتا تھا اینی اس کی یہ بات سنے، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ جو محبت کرتا ہے وہ سرگوشی بھی سن لیتا ہے۔ وہ بات مدھم آواز میں بھی کہتا تو اینی کے کانوں تک پہنچ جاتی، جیسے 2 قطرے اس کی گالوں تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا، کوئی بھی بادل نہیں برسا تھا۔ ہاں، البتہ مجاہد کی بات نے آسمان توڑ دیا تھا اس پر۔ آسمان کے ٹوٹتے ہی بادل زور سے اس پر گرے اور بنا برسے اسے اندر تک بھگو گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا انتخاب کیا تو ایک ساتھ ہی زندگی گزاریں گے۔ مجاہد نے جس مضبوطی اور یقین سے کہا تھا وہ رابعہ کو خاموش اور خوش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس ایک بات پر اس قدر مطمئن ہو گئی کہ وہ باقی ساری گزارشیں بھول گئی تھی۔ اسے پرسکون کر دینے والا مجاہد خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اینی کو اچانک شاہ نواز چچا سیڑھیوں کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ رابعہ اور مجاہد کو آگاہ نہ کرے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کی تو ڈیوٹی تھی بتانا، اور اسے بتانا ہی پڑا۔ ابا اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ رابعہ گھبرا گئی تھی۔ شاہ نواز کے اوپر آنے کا سن کر مجاہد کی کپپ آ گیا۔ اینی نے دونوں کو اپنے کمرے میں بھیج دیا اور خود گملوں کو چھیڑنے لگی۔ رابعہ نظر نہیں آ رہی کہیں؟ یا اوپر تو نہیں آئی وہ؟ شاہ نواز چچا نے اوپر آتی اس سے پوچھا۔ نہیں چچا جان، یہاں تو نہیں آئی، اینی نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس دوران دوپٹہ اس کے سر سے کھسک گیا تھا۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ اسے کپڑے استری کرنے کے لیے دیے تھے، میز پہ رکھ کے خود پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ مولوی صاحب مسجد میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہاں تو نہیں آئی وہ، نیچے ہی کہیں ہوں گی، میں کر دیتی ہوں استری۔ نہیں، تم کرو جو کر رہی تھی، میں تمہاری چچی سے کہہ دیتا ہوں۔ اور یہ سر پہ دوپٹہ لیا کرو، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں بے پردہ عورت پر۔ شاہ نواز نے کراہت بھرے لہجے میں اسے تلقین کی اور نیچے چلا آیا۔ رابعہ بھی کچھ دیر بعد نیچے چلی گئی تھی۔ اس دوران اینی نے صحن کی نگرانی کا فرض نبھایا تھا۔ بڑا نیکی کا کام کیا تم نے، مجاہد نے اینی کے کمرے سے باہر آتے ہوئے اس پہ طنز کیا تھا۔ 2 نامحرم لوگوں کو ملوانا کہاں سے نیکی کا کام ہے؟ اینی نے بھی سرد موہری سے جواب دیا۔ 2 محبت کرنے والوں کی ملاقات کرانا نیکی ہی ہے، مجاہد نے اس پر حملہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سنبھل نہیں پائی تھی، اس کا دل لڑکھڑا کے رہ گیا تھا۔ مجاہد اس سے اور کچھ نہیں کہا، وہ خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ٹکڑے سمیٹتا وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اینی نے بھی ٹکڑے چننے کی کوشش کی، مگر وہ اتنے باریک تھے کہ اس کے ہاتھوں کو زخمی کر گئے۔ وہ اپنے احساسات کی ہتھیلیاں زخمی کر بیٹھی تھی۔ بادلوں کی گرج چمک اس کے غم کی طرح ٹھہر چکی تھی۔ بارش کو راہ فرار ملا تو وہ فتح کی گن گاتی ہوئی پوری قوت سے زمین سے ٹکرائی۔ اینی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو رون ڈالا تھا بارش نے۔ وہ تازہ تازہ غم میں نہائی تھی اور اب بارش میں نہا رہی تھی۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے عمیر سے کہا تھا کہ وہ مجاہد کو چھت پہ بھیج دے، رابعہ نے اسے کوئی بات کرنی ہے۔ اس کا تو خیال تھا مجاہد نہیں آئے گا، مگر مجاہد آ کر جا بھی چکا تھا۔ جاتے جاتے اس سے اپنا آخری مان بھی لے گیا تھا۔ لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شام کے سائے لہرا رہے تھے۔ سارا اپنا سوٹ کیس کھینچتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آئی۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ لوگوں کے ہجوم نے اس کے خدشات کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ وہ کھوئی ہوئی نظروں سے لوگوں کو ایک دوسرے کے گلوں میں ہار ڈالتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ مڑ کر اس نے ایئرپورٹ کی عمارت کو حیران کن نظروں سے دیکھا۔ ساتھ ہی اس نے فون نکال کر ایئرپورٹ بلڈنگ کے سامنے اپنی ایک تصویر کھینچی، جیکب کو بھیج دی۔ اسے ایئرپورٹ کا مغلیہ طرز کا فن تعمیر پسند آیا، جو اس وقت شام کی زردی میں اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ یہی بات اس نے جیکب کو تصویر کے ساتھ لکھ کر بھی بھیجی تھی۔ اس نے لکھا تھا، اب تک یہ سب سے منفرد ایئرپورٹ اس نے دیکھا، جیسے کسی بادشاہ کا کوئی محل ہو۔ اسی دوران مختلف ٹیکسی ڈرائیوروں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ سبھی کی خواہش تھی کہ وہ ان کی گاڑی میں بیٹھے۔ اس سے پہلے اسے کچھ سمجھ آتا، عبداللہ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور لوگوں کی ہجوم میں سے سارا کو نکال آیا۔ معافی چاہتا ہوں، میں ذرا لیٹ ہو گیا، امید ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، عبداللہ نے اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہاں البتہ تھوڑی سی حیرانی ہوئی ہے، سارا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جو بھی یہاں آتا ہے اس کا حیران ہونا ایئرپورٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تو حیران ہونے کو بہت کچھ باقی ہے، آپ تشریف رکھیے گاڑی میں، عبداللہ نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ شکریہ کہتی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ کی اگلی نشست پر بیٹھتی ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں ایئرپورٹ سے دور ہونے لگی۔ سارا کھوئی ہوئی نظروں سے ایئرپورٹ کی دلفریب عمارت کو دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ غروب ہوتے ہوئے سورج کی لالگی نے اب ایئرپورٹ کو سرخی مائل کر دیا تھا۔ وہ واقعی کسی بادشاہ کی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اب بتائیں، کس بات نے حیران کر دیا آپ کو ایئرپورٹ پر؟ عبداللہ نے ہیڈ مرر میں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
یہی کہ لوگ ایک دوسرے کو گلے میں ہار کیوں ڈال رہے تھے؟ ان کے سفید لباس اور عمروں سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی میڈل جیت کر آئے ہیں۔ میرا مطلب ہے عمر رسیدہ لوگ تھے، زیادہ تر سفید کپڑوں میں۔ وہ سب عمرہ کر کے لوٹے ہوں گے۔ ہاں، ہمارے ہاں جو خدا کی گھر کی زیارت کر کے آتا ہے اسے خوش قسمت اور خدا کا قریب سمجھا جاتا ہے۔ مبارکباد کی غرض سے ہار اس کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ عبداللہ نے مسکرا کر وضاحت کی۔ یہ عمرہ کیا ہوتا ہے اور خدا کا گھر کہاں ہے؟ سارا کو عبداللہ کی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سعودی عرب کا ایک شہر ہے مکہ مکرمہ کے نام سے، وہاں خدا کا سب سے بڑا گھر ہے۔ عمرہ اس گھر اور آس پاس کے مقدس مقامات کو زیارت کو کہتے ہیں، عبداللہ نے اسے بتایا۔ اوہ، تو یہ سب لوگ سعودی عرب سے واپس آئے تھے؟ سارا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں جانتی ان باتوں کے بارے میں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، خیر آپ 2 ہفتے یہاں رہیں گی تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو مذہب کے بارے میں۔ جی بالکل، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی یہاں آنے کا نہ سوچتی۔ آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے میں کچھ نیا اور منفرد دیکھنے جا رہی ہوں، ورنہ میں ایک جیسی دنیا دیکھ کر اکتا چکی تھی۔ سارا اس کا شکر بجا لائی۔ عبداللہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ دنیا تو ساری ایک ہی جیسی ہے، خدا نے بنائی، بس معاشروں کے رویے اور ثقافت ملکوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنا دیتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید اس وجہ سے مجھے سارا یورپ ایک جیسا لگا۔ وہاں کا مذہب ایک، ثقافت ایک جیسی ہے، اس لیے خوبصورتی بھی ایک جیسی محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ مجھے امریکہ اور یورپ میں بھی کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں میرے خیالات بھی آپ سے ملتے جلتے ہیں۔ فی الحال تو آپ تیاری پکڑیے، کیونکہ ڈنر میں بیگم نے جو آپ کے لیے بنایا ہے آپ اس کی عادی نہیں ہیں۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے اسے خبردار کیا۔ عادی نہ ہونا میرے لیے معنی نہیں رکھتا، انفرادیت مجھے ہمیشہ کھینچتی اپنی طرف۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ لاہور کے رنگوں نے اس کی آنکھیں رنگ ڈالی تھیں۔ وہ تجسس بھری نظروں سے ایئرپورٹ سے عبداللہ کے گھر تک کا سفر انجوائے کر رہی تھی۔ اسی دوران اسے جیکب کا رپلائی آیا تھا۔ اس نے جواب میں لکھا تھا، یہ واقعی بہت الگ قسم کے ایئرپورٹ ہے، لیکن میں اسے بادشاہوں کا محل نہیں بلکہ طالبان کا گڑھ کہوں گا، کیونکہ مجھے یہ دیکھنے میں کسی بڑی مسجد جیسا لگ رہا ہے۔ گڈ مارننگ، اسمارا نے سکندر کے دفتر میں داخل ہوتی ہوئی کہا۔ گڈ مارننگ، آؤ بیٹھو۔ سکندر نے کمپیوٹر سے نگاہ ہٹا کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں ٹھیک سے شکریہ بھی نہیں کہہ سکی۔ بیٹھتی اس نے اعتراف کیا۔ کم آن اسمارا، تم دوستی میں بھی کتنی فارمل ہو جاتی ہو کبھی کبھی۔ سکندر نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ کافی منگواؤں یا چائے؟ اس نے انتقام کا ریسیور اٹھاتی ہوئی اسمارا سے پوچھا۔ کچھ نہیں پیوں گی، ریکارڈنگ شروع کرنے والی ہوں۔ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو کافی یا چائے ہی پینی پڑے گی۔ اس نے انتقام پہ 2 کافی کا کہہ دیا تھا۔ کیسا رہا تمہاری ٹرپ؟ تم نے بتایا ہی نہیں، اس نے بھویں چکاتے ہوئے اسمارا سے پوچھا۔ بنو مت، تم نے مجھے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، اسمارا نے مسکراتی ہوئی اور میز پر سے اخبار اٹھا لیا تھا۔ ٹی وی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو بندہ دیکھ نہیں پاتا، آخر پیرس سے آئی ہو، بتانے کے لیے کچھ تو ہوگا۔ سکندر نے بدستور سے گھورا۔ کچھ نہیں ہے سوائے اس فون سنیچنگ کے، اس کے بارے میں تمہیں بتا دیا تھا میں نے، اس نے اخبار سے نگاہیں اٹھا کر جواب دیا۔ ہاں، مگر فون واپس مل گیا یہ تو نہیں بتایا۔ سکندر نے تیکھی نظروں سے میز پر رکھے اس کے فون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، یہ تو بتانا ہی بھول گئی، چلو تم نے دیکھ ہی لیا نا، اسمارا نے قدرے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ بھی فون کو دیکھ کر اندر ہی اندر چونکا تھا۔ فون سنیچنگ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور تمہارا فون کوئی عام فون نہیں ہے۔ یو نیڈ ٹو بی مور کیئرفل۔ یس آئی نو، بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ویری۔ اس میں کچھ خاص نہیں تھا جو میرے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا، ویسے بھی ایک عام سا سیاہ فام چور تھا جسے پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے ایک دن میں ہی ڈھونڈ نکالا، اسمارا نے سرسری لہجے میں کہا۔ جو بھی ہو، بہرحال تم محتاط رہا کرو، حالات پہلے ہی تمہاری فیور میں نہیں ہے۔ ویسے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کتنے کام کی ہوتی ہے نا، ایکسپوز کر دیتی ہے انسان کو۔ سکندر نے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے ہوئے میں نے خیز انداز میں کہا۔ ٹھیک کہا تم نے، اسمارا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ واقعی لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں سی سی ٹی وی کی مدد سے۔ خیر رہی بات محتاط ہونے کی، تو تمہاری سوچ سے زیادہ محتاط رہتی ہوں میں، اسمارا نے آخری بات مسکرا کر کہی۔ سکندر کے پاس بھی جواب میں مسکرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کافی آ گئی تھی۔ وہ کافی سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ ایک لڑکے نے آ کر اسے بتایا کہ فاروقی صاحب نے اسے اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ مبارک ہو، تمہاری تنخواہ ڈبل ہونے والی ہے، سکندر نے خوش دلی سے کہا۔ تم اتنا یقین کیسے ہے کہ انہوں نے اسی بات کے لیے بلایا مجھے؟ اسمارا نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ تمہیں یاد نہیں، وہ جب بھی تمہیں اپنے دفتر بلاتے ہیں تو تمہاری تنخواہ بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے بھی وہ صرف 2 موقعوں پر ہی کسی کو دفتر بلاتے ہیں، کسی تنخواہ بڑھانی ہو تب، یا پھر کسی کو کام سے نکالنا ہو تب۔ سکندر نے ہنستے ہوئے کہا تو اسمارا بھی مسکرا دی۔ اس کا مطلب ہے مجھے دوسرے آپشن پر بھی سوچنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہیں وہ مجھے نوکری سے نہ نکال دیں۔ اپنے پیروں اور چینل پہ کلہاڑی مارنے والے وہ نہیں ہیں، سکندر نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے خداحافظ کہتی فاروقی صاحب کے دفتر چلی گئی۔ وہاں جاتی اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اپنے پیروں اور چینل پر کلہاڑی چلا چکے ہیں۔ چینل کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ منسوخ کیا جا چکا تھا۔ وہ پریشان تو نہیں ہوئی، البتہ حیران ضرور ہوئی تھی۔ اس پیپر پر تو کوئی اعتراضات نہیں لکھے آپ نے جن کی بنیاد پہ کانٹریکٹ منسوخ کر رہے ہیں، اسمارا نے غور سے پیپر کو دوبارہ پڑھتے ہوئے کہا۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مسز اسمارا، محمود فاروقی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کے اعتراضات کو ڈاکومنٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسمارا نے وضاحت طلب لہجے میں پوچھا۔ یہ تو آپ کو علم ہوگا کہ کن لوگوں کو آپ کے بارے میں اعتراضات ہو سکتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لہٰذا آپ میری پوزیشن سمجھیے، یہ کانٹریکٹ آگے نہیں چل سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں کانٹریکٹ چلانے کا نہیں کہہ رہی، میں صرف اعتراضات جاننا چاہ رہی ہوں۔ رہی بات شو کی، تو یہ ایگریمنٹ سے پہلے تحریر طے ہوا تھا کہ شو کا ایجنڈا اور کسی بھی قسم کی رپورٹ میں طے کروں گی، خود اپنی مرضی سے۔ مسز اسمارا، آپ بات کو سمجھ نہیں رہی، مجھے یا چینل کو کسی شو یا ایجنڈے سے کوئی مسئلہ نہیں، جن لوگوں کو مسئلہ ہے ہم انہیں انکار نہیں کر سکتے، چینل بند ہو جائے گا ہمارا، فاروقی صاحب نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں فاروقی صاحب، کانٹریکٹ تو مجھے کہیں سے بھی مل جائے گا، لیکن سچ بولنا اور دکھانا میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کا زوم معنی اور مضبوط لہجہ محمود فاروقی کو پریشان کر گیا تھا۔ سچ دکھائیں گی تو آپ کو کسی بھی چینل سے کانٹریکٹ نہیں ملے گا، کوئی بھی پروڈیوسر آپ کا شو نہیں چلائے گا۔ یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کی سچ گوئی اور محنت کا قائل ہوں۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ، اگر آپ سچ کے قائل ہوتے تو اس منسوخی کے لیٹر پر آپ کبھی سائن نہ کرتے۔ خیر مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر کسی بھی چینل پہ مجھے کانٹریکٹ نہیں ملتا، میرے لیے سوشل میڈیا کافی ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور مجھ پر اعتراض کرنے والے بھی۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی فاروقی صاحب کے دفتر سے باہر نکل آئی، جاتے جاتے وہ سکندر کے دفتر سے ہو کر گئی تھی۔ وہ یہ خبر سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ پہلے تو اسے اسمارا کا مذاق سمجھا، مگر لیٹر دکھانے پر اس نے اسمارا کی بات کا یقین کر لیا تھا۔ تو تم نے کیا سوچا پھر؟ میں نے کیا سوچنا ہے؟ جو سوچنا ہے وہ فاروقی صاحب سوچیں گے یا مجھ پر اعتراض اٹھانے والے۔ اسمارا نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ میں اگر امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کے بارے میں سچ بول سکتی ہوں، پیرس میں بیٹھ کر مغرب کے بارے میں بول سکتی ہوں، بھارتی چینلوں پر بھارت کو بے نقاب کر سکتی ہوں، تو پاکستان میں یہ کام کیسے چھوڑ دوں؟ جتنے لوگ مجھے ٹی وی پر دیکھتے ہیں اتنے ہی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک، تم سے اب باہری ملاقات ہوا کرے گی۔ اسمارا نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے دفتر سے چلی گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اسمارا کو جاتا ہوا دیکھا، اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی واپس جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ میں ابھی تک تو ایسا کچھ خاص نہیں ہوا، وہی والی باتیں، ابھی تک وہ امریکہ بھی نہیں گیا، بس وہ وہیں پر بیٹھ کے اپنی کزنوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، تو کچھ خاص نہیں ہے اس میں۔ اس کے علاوہ وہ واپس نہیں آئی، وہ تو پہلی دفعہ ہی آئی ہے پاکستان، سارا وہ آ گئی ہے، اسمارا بھی واپس آ گئی ہے، تو ایسا کچھ ہے نہیں جس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بائی دا وے ہم آدھا ناول پڑھ چکے ہیں، جتنا ہم نے پڑھا ہے اب اتنا ہی اور رہتا ہے، تو پھر اندازہ لگا لیں آپ، میرے خیال سے 7 ایپیسوڈ ہیں نا آج، تو 7 اور رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا چینل ہے، وہاں مجھے سبسکرائب کر لیں، اور جی اور بھی بہت اچھے اچھے ناول ہیں پلے لسٹ میں، اگر آپ دیکھیں تو بہت بہت خوبصورت ناول پڑھے ہیں، ان کو جا کے ضرور سنیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔